قرآن کے مخاطبین، مطلب جب قرآن خطاب کرتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے لوگوں سے بات کرتا ہے، قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو یہ کس سے مخاطب مطلب وہ کہ کس کے لیے ہے، جس کو کہے خطبہ مطلب وہ جو بولا گیا، اور مخاطب وہ جس کے لیے بولا گیا۔ تو قرآن کے مخاطبین کون ہیں، مطلب قرآن نے کس سے خطاب کیا، جب اس نے بیان کیا، جب اس نے بولا، اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے لوگوں سے کلام کیا، تو اس کے مخاطبین کون؟ اس سے پہلے کہ عنوان کی طرف بڑھے اور کچھ اس کی خصوصیت کی طرف جائے، یہ بات میں بتا دوں کہ عمومی طور سے قرآن کے مخاطبین جو ہے ساری انسانیت ہے، ہول آف ہیومینٹی، مطلب پوری انسانیت سے قرآن خطاب کرتا ہے۔ پھر وہ انسانیت میں کسی مذہب کو ماننے والے ہو، کسی فیتھ اور کسی بلیف کو ماننے والے ہو، مذہب کو ماننے والے ہو، مذہب سے بیزار لوگ ہو، رب کو ماننے والے ہو، رب کا انکار کرنے والے ہو، سمجھ رہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ابن آدم ہے، انسان کی اولاد ہے، تو قرآن اس سے خطاب کرتا ہے، ٹھیک، اور اسی خطاب کے اندر جن بھی شمار ہے، یاد رکھ، پھر جو بھی ان کے اقسام اور جو بھی ان کی چیزیں ہوں گی یاد۔ تو قرآن کے مخاطبین یاد رکھیے در حقیقت جو ہے وہ انسان ہے اور جنات ہے، ٹھیک۔ لیکن آج جو میرا عنوان ہے وہ تھوڑا مخصوص ہے، وہ اس معنی میں کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا، جب اتر رہا تھا، تو تب وہ کس سے بالخصوص خطاب کر رہا تھا۔ لیکن جب میں اس بات کو، اس عنوان کو لے کر آگے چلوں گا، تو یہ غلط فہمی کسی کے ذہن میں نہ آئے، یہ تو ان کے لیے تھا، یہ تو ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ بالعموم قرآن کی ہر آیت میرے سے، آپ سے، ہر انسان سے خطاب کرتی ہے، لیکن بالخصوص جب قرآن اتر رہا تھا تو اس نے کس سے خطاب، وہ کس سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا تھا۔ تو آج میں اس کو اس سینس میں رکھوں گا، لیکن درس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن کو بانٹ دیں اور بولے یہ تو ان کے لیے تھا اور یہ تو ان کے لیے تھا، وہ سب کے لیے ہے۔ بٹ جب اتر رہا تھا تو رب العزت ان آیتوں کے ذریعے، ان صورتوں کے ذریعے، ان باتوں کے ذریعے فرسٹ فیز میں کس سے خطاب کر رہا تھا، اس کے بعد تو تمام ہے اور آپ مخاطبین۔ جیسا ایک مثال دے، اللہ رب العزت جب قرآن نازل کرا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا تھا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں جب خطاب کر رہا ہے تو آج ہم کہیں گے یہ میرے سے اور آپ سے خطاب ہے جو ایمان والے، لیکن جب اتر رہا تھا تو بالخصوص کس سے خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا کا معنی کیا ہے؟ تو جب اتر رہا تھا تو یا ایھا الذین آمنوا کا معنی تھا صحابہ کرام، بالخصوص، بالعموم ہر وہ شخص جو ایمان لایا شامل ہے، یاد رکھیں ایمان والے۔ لیکن جب ہم بولیں گے نہیں خصوصاً ایمان والے کون تھے اس زمانے میں، کس کو خطاب کر رہا تھا، تو ہم کہیں گے صحابہ کو، لیکن صحابہ کے ذریعے ساری انسانیت کو، اور بالخصوص وہ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تو ہم کہیں گے بالعموم سارے اہل کتاب، جیوز اینڈ کرسچنز جو موجود ہے دنیا میں، یہ ان سے خطاب کر رہا ہے، لیکن بالخصوص وہ یہود و نصارہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تب ان سے خطاب کر رہا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں، یا کافروں کو سے خطاب کرتا ہے قرآن، منافقوں سے خطاب کرتا ہے، تو بالعموم سارے منافق مراد ہے، سارے کافر مراد ہے، لیکن بالخصوص جب آ رہا تھا کچھ نہ کچھ ایک گروہ کے اوپر اشارہ تھا، یا تو وہ مشرکین مکہ تھے، یا تو اس کے علاوہ شرک کرنے والے لوگ جو دنیا میں موجود ہے ان پہ کہہ رہا تھا، سمجھ رہے نا؟ تو قرآن کا مخاطب انسانیت ہے اور جنات ہے، یاد رکھ، لیکن اس میں سے کچھ آیتیں، کچھ باتیں، کچھ چیزیں جو مخصوص تھی، جو زمانے میں اتر رہی تھی، تو ہم وہ دیکھیں گے آج کہ وہ کس سے خطاب کر رہی تھی۔ تو اس درس کا کبھی بھی کوئی یہ معنی نہ لے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ان سے خطاب ہے تو ہمارے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان سے خطاب ہے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم چھوڑ دو۔ یہ تو اہل کتاب کا مسئلہ ہے، لیکن اگر اہل کتاب کی جیسی حرکتیں ہم بھی کرنے لگے تو ہمارے لیے بھی وہ خطاب ہو گیا۔ جیسے اہل کتاب نے کیا کیا، بالخصوص عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تین ہے نا، تو اگر مسلمانوں میں سے بھی کوئی لوگ نعوذ باللہ اہل کتاب کے جیسا اللہ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب کا مقام دے دے، تو پھر بات تو ہمارے لیے بھی ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال قرآن کے مخاطبین کون تھے، یاد رکھ۔ تو قرآن اصل تو ساری انسانیت کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے، یاد رکھ، اور ساری انسانیت اس کو پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، ان سب کے لیے یاد رکھ۔ لیکن قرآن نے بہت ساری باتیں ایسی ہے جو مخصوص وقت میں اتری تھی، اور مخصوص لوگوں، گروہ اور انسانیت کے طبقے کی طرف اس نے مخصوص، یاد رکھے، اشارہ کیا اور بات بیان کی تھی، یاد رکھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جب اترا تھا تو کس سے خطاب کر رہا تھا، تو بات اور واضح ہوتی، یاد رکھے۔ جیسا قرآن جب اتر رہا تھا تو قرآن کی ایک آیت آئی اور اس کا ایک معنی ہے، تو ہم یہ بولتے ہیں یہ کب اتری، مطلب اس کے پیچھے شان نزول بولتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک، کہ یہ ریویل جو ہوئی تھی اس کا پرپس کیا تھا، ریویلیشن یہ کس کے لیے ہوئی۔ شان نزول جاننے سے ہم کو کیا ہوتا، باتیں اور واضح ہوتی۔ جب شان نزول ہم کو پتہ نہیں ہوتا چیزوں کا تو کبھی کبھار چیزیں واضح نہیں ہو پاتی، یاد رکھ، نہیں ہو پاتی۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں غالباً نام بھول رہا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، شاید قدامہ بن مدعون، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے شراب پی اور وہ پکڑے گئے، ان کو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا، آپ نے کہا کوڑے لگاؤ،
جو ٹائم میں ایک رول تھا مارنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو کیسا تھا, جس کے ہاتھ جو لگتا وہ مارتا تھا, ایک دم آتے لوگ اور مارتے تھے. واقعات آپ جانتے ہیں, آپ کے زمانے میں ایک صحابی نے شراب پی لی تھی, ایک شخص نے شراب پی لی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مارو, سب نے مارا. ایک شخص نے کیا لعنتی ہے تو, بس شراب پی کے آ جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. کہ شراب تو اکیلے میں پیتے, لیکن سزا لینے برابر آیا نا بہرحال. انہوں نے پی لی شراب. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے جب لائے گئے تو کہا میرے پاس دلیل ہے اس کی پینے کی. اب حضرت عمر نے کہا اس کو پہلے تو مارا جا, پھٹکے لگائے جائے. جب مار لیے, نشہ وشہ اتر گیا تو کہا چلو بتاؤ کیا دلیل ہے تو بس. امیر المومنین قرآن کے اندر سورہ مائدہ, اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے 91 کے اندر, 91 آپ 90 91 92 اس کو پڑھیے آپ تک میں. اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ فال کھولنا, نشہ کرنا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ سب شیطانی عمل ہے, اس میں نشہ بھی. تو وہ 90 والی آیت, تو انہوں نے وہ نہیں, اس کے بعد والی جو آیتیں تھی وہ پڑھی. اور کہا امیر المومنین میں نے قرآن پڑھا, اور قرآن کے اندر سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت پڑھنے میں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, اللہ رب العزت ان سے ان کے کھانے پینے اور دیگر اعمال کے تعلق سے پوچھیں گا نہیں. تو اس میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے, جس نے جہاد کیا, اللہ تعالیٰ ان کے کھانے پینے کے اور دیگر پچھلے اعمالوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں ایمان لایا ہوں, میں نے آپ کے ساتھ جہاد کیا, تو میرے سے پوچھنی ہوں گی. حضرت عمر نے کہا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی, میرے سے سنو. جب قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی, جس میں شیطانی عمل بتایا گیا, شراب کو, خمر کو, تو تب ہم لوگ فکر کرنے لگے کہ جو کل تک لوگ شہید ہوئے جو شراب پی رہے تھے, اب ان کا کیا ہوں گا اعمال. تو تب اللہ رب العزت نے آیت نمبر 91 اور 92 نازل کر کے یہ بتایا کہ یہ آیت 90 نازل ہونے سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے, شراب کی حرمت سے پہلے جو ایمان لائے تھے, انہوں نے جہاد کیا, اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. اب یہ صحابی نے اس کو بعد والے کے لیے لگا دیا. تو ان کو جب بات سمجھ میں آئی کہ ارے اتنی بڑی خطا, تو آپ دیکھ رہے ایک صحابی تھی شان نزول کو اگر نہ سمجھے تو اتنی بڑی خطا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آیت کا شان نزول جاننا ضروری ہے, کیونکہ اکثر آیتیں بغیر شان نزول کی نازل ہوئی, یاد رکھیں یہ بات بھی آپ سمجھیے, لیکن بہت ساری آیتوں کے شان نزول ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے. مطلب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کون مخاطب نہیں سمجھیں گے تو کیا مسئلہ ہوتا. ایک صحابی کو غسل واجب ہو گیا آپ پر, اور پانی موجود نہیں تھا. کسی نے کہہ دیا قرآن کی آیت نازل ہو گئی, پتہ ہے مصعیدا طیبا, کہ پاک مٹی کا قصد کرو, قرآن کی آیت نازل ہو گئی. گئے ریگستان کے اندر, جیسا نہاتے ویسا مٹی سے نہ لیا, سر سے لے کر پیر تک مٹی ریت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود. آپ نے یہ کیا شکل بنا لیا, ایک آدمی مٹی ڈال لیں گے سر داڑھی میں, کیا لو. وہ کہا پاک مٹی کا قصد کرو, پاک مٹی کا ارادہ کرو. قرآن نے کہا جب پانی نہ ملے تو کہا اس کا معنی ہی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم کو غسل کے لیے پانی نہ ملے, وضو کے لیے بھی مسئلہ ہے, تو کیا کرو, تیمم کرو. قصد تیمم بولتے ہیں, قصد. تو فتیمموا صعیدا طیبا, پاک مٹی کا قصد کرو. تو مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے, چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے, پھر الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ, اور سیدھا ہاتھ سے الٹا. تو یہ تیمم ہے. صحابی بھی فتیمموا صعیدا طیبا کا معنی سمجھ نہیں پائے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسپلین نہیں کیا. تو چیزوں کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, یاد ان کانٹیکٹ کو سمجھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہوتا ہے, یاد رکھ. تو لہٰذا قرآن جب اتر رہا تھا, تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہر آیت کسی کی وجہ سے نازل, اکثر قرآن بغیر کسی وجہ سے نازل ہوا, لیکن بہت ساری آیتیں کی وجوہات سے نازل ہوئی. تو وہ گروہ, وہ لوگ جن پہ نازل ہوئی, جن کے لیے نازل ہوئی, جس عمل کی وجہ سے نازل ہوئی, اگر وہ جان لے تو بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوا. جیسے مشرکین مکہ کے کچھ ٹریڈیشنز, پرانے طور طریقے چلے آ رہے ہیں, اب انہی ٹریڈیشنز کے اندر قرآن اتر رہا ہے, اور اس نے کچھ چیزوں کو ان کے بیان کیا, جیسا اونٹنیوں کے اقسام بیان کیے, وہ جو زبانی کرتے تھے. سمجھ کہ ایک اونٹنی اگر 2 اونٹنیوں کو جنم دے دے, پیدا کر دے, تو بولتے تھے اس کو ذبح کرنا جائز نہیں, خود ہی بنا لیا تھا انہوں نے رول. وہ صاحبہ اور وہ الگ الگ نام قرآن نے یہ بھی ہو سارے. اب جب تک وہ کانٹیکٹ نہیں جانیں گے جن لوگوں پر اتری تھی, اور ان کے اندر یہ سب چیزیں کیا تھی جو کر رہے تھے عبادت, یہ اونٹنیوں کی کیا قسمت تھی جس کو ذبح نہیں کرتے تھے, غیر اللہ کے نام پہ چھوڑتے, جب تک آپ نہیں سمجھ. یا قرآن نے کہا تم بھی حج کے لیے وہاں سے نکلو جہاں سے لوگ نکلتے ہیں. اب یہاں لوگوں سے مراد کیا, تو پتہ چلا لوگ نکلتے, مطلب مشرکین جس اسپاٹ سے نکل رہے تھے اس کو میقات بنا رہے تھے, وہی تمہارے لیے مسلمانوں میقات. اب لوگ نکلتے تو لوگ تو کہیں سے بھی نکل رہے, میننگ کیا تھا, سمجھ رہے نا. تو قرآن جو ہے ایک پرٹیکولر ریجن میں اترا, ایک پرٹیکولر لینگویج میں اترا, اور پرٹیکولر لوگ مطلب مخصوص لوگ تھے, مطلب تھا بات عمومی سب کے لیے اس کی. لیکن جب اترا تھا, اگر ان باتوں کو ہم سمجھنے لگے تو قرآن کا سمجھنا, اس کے مخاطبین کس سے خطاب کر رہا ہے, بہت آسان ہوتا ہے. یاد رکھیے, ہم کو اس پر عمل کرنا پہ یاد رکھیں. اس سے کیا ہوتا ہے, قرآن کو پڑھ کر سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے, جب قرآن کے مخاطبین کیا ہے اس کو ہم جو سمجھتے ہیں. اسی طرح جب قرآن اتر رہا تھا, یاد رکھیے, تو انسانیت کی جو بڑی قسمیں موجود تھی, ان میں کون کون تھا, مسلمان تھے, بہت کم تعداد, مشرکین مکہ کے اطراف میں یا مشرک تھے اور کافر تھے کثیر تعداد میں. اور اس کے بعد جب مدینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وہاں اور 2 گروہ مل گئے, منافق اور اہل کتاب, یہود و نصارہ, جیوز اینڈ کرسچنز.
تو گویا اگر قرآن کو ایسا دیکھے تو جب قرآن اتر رہا تھا تو مشرک تھے، صحابہ مومن تھے، مشرکین مکہ سمجھو مشرک ہے، صحابہ جو تھے وہ گروہ مومنوں کا گروہ تھا، اور اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں آپ کو ملیں گے اہل کتاب، اور اس کے بعد منافق ملیں گے اور کافر ملیں گے، تو کافر دونوں جگہ تھے۔ لیکن ایک عمومی اگر میں بات کروں تو اگر ان گروہوں کو تقسیم کیا جائے، انسانیت کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو تین ہی حصوں میں ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 21 آیتیں اس کے اندر کہا کہ اللہ رب العزت نے ان 21 آیتوں میں انسانیت کی تین قسمیں بتا دی جو ہو سکتی ہے یا جو ہوتی ہے۔ تو سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں مومنوں سے خطاب کرتی ہے، آیت نمبر 1 سے الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون، یہ پانچویں آیت تک یہ ہو گیا مومنوں سے خطاب۔ بعد کی دو آیتیں آیت نمبر 6 اور 7 کافروں سے خطاب کرتی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کی آیتیں جو شروع ہوتی ہے 8 سے لے کر 21 تک، یہ خطاب کرتی ہے منافق سے۔ تو وہ کہتے ہیں بس تین ہی قسمیں انسانیت، مومن، کافر اور منافق۔ تو بات صحیح ہے، اور اگر ڈیوائیڈیشن کو ایسا نہ لے تقسیم کو، اور ایک رف تقسیم لے، تو انسانیت دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، مومن اور کافر۔ کیونکہ منافق بھی کافر کی قسم ہے، اہل کتاب بھی، اہل کتاب اسپیشل پریویلیجز ہیں، بٹ ان کے عقیدے سے تو وہ بھی کافر اور مشرک میں شامل ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے بات۔ لیکن یہ تین قسمیں سمجھو، مومن، منافق اور کافر، یہ تین قسمیں انسانیت کی۔ تو بہرحال جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ مخصوص طبقے کے لیے ہو رہا تھا، مخصوص طبقے کے لیے آئے، ہر آیت نہیں بٹ آئی، اس کو جاننے سے ہم کو اس کو سمجھ کر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے آج کے درس ہے کہ قرآن کے مخاطبین کون ہیں، ہم اس کو صرف سمجھے، بہت شارٹ میں سمجھانے کی میں کوشش کروں۔ تو آئیے آج جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا وہ تین نکات کی۔ پہلی ہم دیکھیں گے قرآن کے مخاطبین میں جو فرسٹ کیٹیگری ہم دیکھیں گے وہ ہے مشرکین مکہ اور منافق۔ مشرکین مکہ، مکہ میں جو مشرک موجود تھے، شرک کر رہے تھے، پالیتھیسٹ، اور منافق بھی وہی تھے جو مشرکین مکہ والا عقیدہ تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو آپ کو پاور مل گیا، مکے میں ظلم کے تحت مسلمان دبے تھے، مدینے میں لیڈرشپ مل گئی مسلمانوں کو، سمجھا؟ تو لہذا لیڈرشپ کے انڈر میں جو کافر یا جو مشرک آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے بینیفٹ بھی لینا چاہتے تھے اور ان سے ڈرتے بھی تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک لبادہ اوڑھ دیا، ایک چادر اوڑھ دی، ایمان والے ہیں بولے۔ تو اسی لیے میں دونوں کو ساتھ رکھ رہا ہوں۔ تو میں گویا مدینے کے اندر منافق ملیں گے آپ، مکے کے اندر مشرک ملیں گے آپ، تو مشرک و منافق پہلا گروہ۔ اسی طرح دوسرا گروہ آپ کو ملیں گا صحابہ۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جو ان ابتدائی دور میں مشرکین مکہ میں سے نکل کر آئے، بہت ہی قلیل تعداد تھی صحابہ کی جو شرک نہیں کرتے تھے، مطلب ایسے گن سکتے ایک دو، ایسے ورقہ بن نوفل ایک ہے، پتا چلا وہ انہوں نے شرک نہیں کرتے تھے اس زمانے میں جو شرک کرتا تھا، بلکہ ایک روایت میں تو میں اس شخص کا نام بھول گیا، اہل عرب تھے، مطلب مشرکین مکہ کے اندر اہل عرب میں ایک شخص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کے بعد اور میرے بیچ میں وہ اکیلا ہی تھا، مطلب وہ اکیلا ہی تھا جو شرک نہیں کرتا تھا انسان، اتنے کم لوگ گزرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چند لوگ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، ٹھیک۔ تو وہ پہلا گروہ جو سیکنڈ گروہ جس کو کہیں گے مشرکین کے بعد ہوا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، اس کے بعد آپ نے دعوت دی تو سارے مشرک تھے، اس میں سے نکل کر ایمان والے آنے لگے، فلٹر ہو کے آنے لگے۔ کچھ بولے تو کچھ کی نام لفظاً گن سکتے ہیں، ایک دو تین ایسے تھے جو واقعی میں شرک پہلے سے نہیں کرتے تھے۔ سیکنڈ گروہ جن سے قرآن نے خطاب کیا وہ صحابہ کرام، اور صحابہ کے اندر بھی اول ڈیوائیڈیشن جس کو ہم کہیں گے اگر تفریق کر کے سمجھنا ہے چیزوں کو صرف، تو وہ ہے مہاجر اور انصار کی تفریق، کہ ہجرت پہ جو ہجرت کر کے آئے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، ہے نا، اول۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نام سے قرآن میں مہاجرین و انصار کا نام بھی لیا قرآن میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سیکنڈ گروہ صحابہ کا جس سے مہاجر اور انصار سمجھنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ تھرڈ گروہ ہے بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں ہم جو چیزیں دیکھ سکتے ہیں وہ ہے یہود اور نصارہ، جیوز اینڈ کرسچنز، یہ دو لوگ یاد رکھیں یہاں مخاطب ہیں۔ تو آج جو ہم عنوان دیکھیں گے قرآن کے مخاطبین میں، ان جنرل تو بہت لوگوں کو قرآن نے خطاب کیا، ایون ایتھسٹ کو خطاب کیا، جو اللہ کا انکار کرتے ان کو خطاب بہت سارا ہے، لیکن ہم جو تین گروہ جو مین مخاطبت تھے وہ تین یاد ہیں۔ تو پہلا دیکھیں گے ہم مشرکین مکہ اور منافق، دوسرا ہم دیکھیں گے صحابہ کرام مہاجر اور انصار لے لیجیے سمجھنے کے لیے، اور تیسرا بنی اسرائیل میں یہود اور نصارہ، جیوز اینڈ کرسچنز، ٹھیک ہے، جو ہے یا یہودی اور عیسائی جس کو اردو میں کہتے ہیں، یاد رکھیں یہ دو گروہ ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات کو سمجھنے کے بعد کہ قرآن کے مخاطبین کو سمجھنے سے ہم کو قرآن سمجھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ اور منافق، یہ پہلا گروہ تھا جس سے قرآن نے خطاب۔ اب میں منافقوں کیوں لا رہا ہوں، حالانکہ منافق تو مدینے میں آئے، میں اس لیے لا رہا ہوں کہ دونوں عقیدے سے ایک ہی ہوتے ہیں، دونوں عقیدے سے کافر ہوتے ہیں، اس وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ رکھ رہا ہوں میں، یاد رکھیے بات کو سمجھنے، ورنہ ترتیب میں رکھا جائے تو مشرک پہلے آئیں گے، اس کے بعد صحابہ آئیں گے، اس کے بعد اہل کتاب اور منافق آئیں گے، لیکن اب چونکہ وہ سیم عقیدہ ہے ایک ساتھ رکھ دیا ہوں میں۔ مشرکین مکہ اور منافقین قرآن کے مخاطبین میں سے، اور قرآن نے بیشتر جگہ
یا تو پچھلی قوموں کے واقعات میں ان کے نبیوں نے مشرکوں سے کیسا خطاب کیا، یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے کیسا خطاب کیا. یہ مطلب بتایا جا رہا ہے یہ اللہ ڈائریکٹ مشرکوں سے خطاب کر رہا ہے، یا پھر منافقوں کو خطاب کر کے ایک طرح سے کافر اور مشرکوں کو خطاب کر رہا ہے، چونکہ منافق بھی دل سے کافر اور مشرک ہی ہوتا، تو ڈائریکٹ خطاب کیا گیا. یا تو پچھلی قوموں کے واقعہ سنا کے اللہ نے خطاب کیا، سیدھے خطاب کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو خطاب کیا. اب مشرکین مکہ کون تھے سب سے پہلے جان لیں. مشرکین مکہ یاد رکھیے بنی اسماعیل میں سے تھے. ایسے پورے عرب کا جو پیننسولا ہے، مطلب میں آج سعودی عربیہ اور کئی چھوٹے چھوٹے اور کنٹریز ہے، قطر ہے، یمن ہے، اور یو اے ای ہے، عمان ہے، ٹھیک ہے، کویت ہے، ٹھیک ہے. ابھی تو مطلب پہلے تو ایک ملک ہوا کرتا تھا ایسا، یہ ایک ملک تھا اور شام ایک ملک تھا. ابھی شام کے اندر لبنان ہے، اردن ہے، مطلب جارڈن ہے، فلسطین ہے، سیریا ہے، تو کئی کنٹریز ہے. لیکن پہلے سے خطے مانے ریجنز کے حساب سے تو سعودی پیننسولا مطلب وہ شام کا علاقہ چھوڑ کے پورا سعودی کا وہ اتنا ٹکڑا جس کے تینوں طرف سمندر ہے، دونوں طرف سمندر ایسا گول، ٹھیک، وہ علاقہ. تو یہ بنی اسماعیل کہلاتے تھے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، ٹھیک. تو ان کو بنی اسماعیل، تو مشرکین مکہ در حقیقت بنی اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، یاد رکھیے. اور وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی اولاد سے، یاد رکھیے. اور خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بتوں کو بٹھا کر وہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. اور اولین دور میں قرآن جب نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم سے تھے، اور آپ پہ قرآن نازل ہوا، اور انہیں کو سب سے پہلے قرآن نے خطاب کیا مشرکین مکہ. اس لیے جنرل مشرک میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں ان کو، لیکن اسپیسیفک کر رہے ہیں مشرکین مکہ. تو ان سے قرآن نے سب سے پہلے خطاب کیا، اور بتوں سے انہوں نے جو کعبے کو بھر دیا تھا اس کی عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. گرچہ ان کے اندر شرک کی جہالت تھی، مشرکین مکہ بنی اسماعیل سے تھے اور ان میں شرک کی جہالت تھی، لیکن ان کے اندر چند خصوصیات بھی تھے، چند اچھی باتیں بھی تھی جو ہم کو سمجھنا ہوں. جیسا ان کے اندر جو ہے، جو اچھی باتوں میں ہم دیکھتے ہیں فیاضی، خرچ کرنے کی عادت، مہمان نوازی تھے، بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے، یاد رکھیے. اسی طرح بہادر تھے، لغت زبان کے اعتبار سے بڑے ماہر تھے، عربی اور شاعری وغیرہ کے اندر مہارت رکھتے تھے. اسی طرح بہادری تھی، شجاعت تھی، کئی خوبیوں کے بہرحال غیرت تھی، ایک حمیت بولتے نا اپنے خود کی غیرت ہوتی قومی، وہ تھی. کئی اچھائیاں، مہمان نواز، کئی اچھائیاں، ٹھیک. لیکن سب سے بڑی برائی ان کے اندر تھی، وہ بتوں کی عبادت کیا، اللہ کے علاوہ دیگر کو پکارا کرتے تھے. اچھا، انہی خوبیوں کے بیسس پہ آپس میں لڑتے بھی تھے. ہم تم سے بہادر ہیں، تم ہم سے کمزور ہے، ہم تم سے مالدار ہے، تم فلاں ہیں، ہم خرچ زیادہ کرتے، تم کر دکھاوا کر رہے. انہی خوبیوں کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑا بھی کرتے تھے، یاد رکھتے. اسی طرح ان لوگوں کو آپس میں قبیلے کے اعتبار سے رہتے تو قبائلی بڑی تعصب بھی تھی ایک دوسرے، مطلب جہاں اپنے قبیلے کو اونچا کرنا تھا دوسروں سے تعصب رکھنا بھی اس کے اندر. ہر طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کو دبا دیا اور ختم کر دیا کر، بالکل کامن تھا. عرب کا جو ٹریڈیشن تھا، جو قبائلی سسٹم تھا، جو پیننسولا کا پورا حال تھا، وہ اسی طرح سے تھا کہ بہت زیادہ مطلب ہر طاقتور کمزور کو دبا، جیسا سمندر میں جنگل کا حال ہوتا ہے، ہر طاقتور جانور دوسرے جانوروں کو ختم کر دیتے. جبکہ انسان ہونے کے ناطے ہم جانوروں سے ہماری کچھ صفتیں الگ ہوتی بھائی. ہم کمزور کو کھڑا کرنے کی مطلب تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کمزور کو ہم ختم نہ کریں، کمزور کی مدد کر کے اس کو بھی ہم کھڑا کریں ہمارے ساتھ. اگر ہم بھی جانوروں کی سوسائٹی بنا لیں گے، جو طاقتور ہے وہ جیئیں گا، مطلب جس کو بولتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ، جس کو بولتے ہیں جو سب سے فٹ ہوگا بچ جائیں گے، باقی جائیں گے. ایسا نہیں انسانیت میں. ہم کو غریبوں کی مدد کرنے کا، مسکینوں کی مدد کرنے کا، بیواؤں کی مدد کرنے کا، یتیموں کی مدد کرنے کا، اور ان کو مطلب اپنے اٹھانے کا، ان کو جو کچھ کر سکتے کتنا اجر ثواب ان کے پاس نہیں، تو ایک دوسرے کو ختم کر دیا کرتے تھے. اور اسی قبائلی تعصب میں یہ بھی ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مخصوص ایک شاخ سے آئے، بنو ہاشم جس کو کہتے تھے، تو دیگر لوگوں کو نفرت ہو. وہ قبائلی تھا نا کہ اگر ہم قریش کے ہاشمی خاندان کے ایک انسان کو نبی مان لیں گے تو میرے خاندان کا وقار اور اونچائی کہاں گئی. جیسے خالد بن ولید کے جو ہے والد نے، جو ہے ولید بن مغیرہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بنانا ہی ہوتا کسی کو، ارے خاندان سے کیوں نہیں بنایا. ان کا خاندان بہت بڑا خاندان تھا، ولید بن مغیرہ کا خاندان بہت اونچا خاندان، اور جنگی ذمہ داریاں ان کے اوپر تھی. مطلب یہ لوگوں کا خاندان جنگ وغیرہ کے اندر قریش کا اور مشرکین مکہ کے ڈیفنس کے لیے کھڑا ہوتا تھا یہ خاندان. آپ سمجھ رہے؟ اور یہ بات آپ کو پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، اور یہ تجربے والی بات ہے کہ ہر خاندان، ہر گروہ کی جو خصوصیتیں ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے اگلی نسلوں میں اور منتقل ہو کے اور خصوصیتیں بڑھ جاتی. اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آپ جنگی مہارتیں اگر دیکھیں گے، جو غزوات میں شامل ہوئے، اس کے جنگوں میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں جو جنگوں میں شامل ہوئے، یونیک ہے، یونیک. مطلب ہسٹری کے اندر، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ ایسا جنرل فوج کا ایسا سپہ سالار دنیا نے نہیں لکھا ہے، کہ مطلب انہوں نے کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جو لڑی اور جس میں ہارے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں وہ لیڈر تھے اور ہارے نہ ہو، جس میں وہ تھے وہ جنگ ہاری نہیں.
اسی لیے حضرت عمر نے ان کو ان کی زندگی کے آخری وقت میں سروس سے معزول کر دیا تھا، ریٹائرمنٹ دلا دیا، بہت روتے تھے بیچارے۔ ریٹائرمنٹ کیوں دلا دیا تھا کہ سب کا ایک ایسا ایسی ہوپ جس کو بولتے ہیں، ایک ایسا سوچ بنتے جا رہی تھی کہ خالد چاہے سپہ سالار ہو یا خالد فوجی ہو، خالد جس جنگ میں ہوں گے وہ جنگ ہارتے نہیں لوگ، ایک سمجھے نا، ایک تھاٹ پروسیس بن رہا تھا۔ حضرت عمر نے خاص طور سے ان کو معزول کر، جس پہ وہ روتے تھے کہ اب عمر نے ایسا کیوں کیا میرے، سمجھا؟ تو یہ کہتے خاندانی تھا ان۔ اسی طرح اگر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیکھے تو ان کا خاندان وہ تھا، مطلب کیا کرتا تھا، یہ لوگ ایمبیسیڈرز تھے، ڈپلومیٹس تھے۔ ہاں، قریش کے قبیلے کے لوگ جب کسی دوسرے ملک میں جاتے، تجارت کرتے، ٹیکسیشن کا ایشو آتا وغیرہ آتا، بادشاہوں سے بات کرنا، شاہنوں کے سامنے جانا، درباروں میں جانا ہے، تو یہ کام کرتے تھے۔ درباری آؤ مطلب وہ لوگوں میں، بڑے لوگوں میں کام کرنا، ڈپلومیسی جو ہوتی ہے بات کرنے کے اندر، ایک وہ سب ان میں۔ اور آپ دیکھیں گے ان کی پوری زندگی کے اندر یہ چیز تو یہ چیز ہوتی ہے ادھر کی خاندانی چیز۔ تو اب عربوں کو خاندانی تعصب کیا آ گیا کہ بولے وہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تعصب میں انہوں نے کیا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لائی، یہ بات بھی ہم کو پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے قرآن میں اللہ رب العزت نے لوگوں سے خطاب کیا، ان کو آخرت کا عقیدہ بتایا، ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی، اور ان کو صحیح اعمال کرنے کا حکم دیا۔ یہ پورا ہم کو مشرکین مکہ، تو مشرکین مکہ درحقیقت کون تھے؟ یہ مکے میں رہنے والے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے یہ لوگ تھے، اور یہ شرک کرتے تھے اور بت پرستی کرتے تھے، لیکن ان کے اندر خصوصیتیں بھی تھی، لیکن انہی خصوصیتوں کی بیسس پہ وہ لڑتے بھی تھے آپس کے اندر، اور بہت ساری یہ وہ لوگ تھے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اور کہا، مشرکین کے عقیدے کے تعلق سے اللہ فرماتا رہا کہتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اللہ فرماتا کہتا ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا حال یہ تھا، سمندر میں جاتے، سمندر میں کشتی ڈوبنے لگی، سب بتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور ایک اللہ کا آواز۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی میں واپس زمین پہ لا دیتا ہے، بحال لا دیتا ہے، بچا لاتا ہے، تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کی عادت قرآن بتا رہا ہے کہ جب مشکل میں رہتے تھے تو اللہ کو یاد کرتے، اور مشکل جیسی اللہ ہٹا دیتا تھا، پھر جو کرنا ہے وہی حرکتیں یاد رکھے کیا کرتے۔ تو بہرحال خیر، یہ مشرکین مکہ کے تعلق سے تو قرآن کے مخاطبین نے پہلے مشرکین مکہ ہے، اور ساتھ میں کون ہے دوسرے؟ منافقین ہیں یاد رکھ۔ ٹھیک، اب منافقین کون ہے یاد رکھ؟ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینے میں ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن دل سے مشرک یا کافر ہی تھے، لیکن مدینے میں کس چیز کا دعویٰ کیا؟ ہم ایمان والے۔ تو گویا منافق کی ریئل حیثیت، دلی حیثیت ایک مشرک یا کافر کی ہوتی ہے، اور اس کی ظاہری حیثیت، قانونی حیثیت، اس کو کہیں لیگل سٹیٹس مسلمان کا ہوتا ہے۔ مطلب اس کو کہیں گے بائی بلیو وہ ایک مشرک یا کافر ہوتا ہے، اور اس کو کہیں گے بائی اپیرنس وہ ایک مسلمان ہوتا ہے، یا بائی سے بولنے مسلمان بولتا ہے لیکن دل سے کفر بھر، یہ ہو گیا منافق ہے۔ تو اسی لیے میں نے مشرک و منافق ساتھ گن لیا، حالانکہ منافق مدینے میں آئے تھے، مکہ میں نہیں تھے، کیونکہ مکہ میں یا تو خالص کافر تھے، خالص مومن، مدینے میں گڑبڑ شروع ہوئی۔ بہر لیکن چونکہ عقیدہ سیم ہے اس لیے میں ساتھ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو دل سے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اور عمل سے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو عمل سے ایمان کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھے آپ کا، زبان سے اقرار کرتا ہے کہ مسلمان ہوں، لیکن دل سے کبھی بھی ایمان کی تصدیق وہ نہیں کرتا۔ تو مطلب اس کو کہیں گے بیسک آپریٹنگ سسٹم جس پہ منافق اور کافر چلتے ہیں وہ سیم ہے، اوپر کے اپیرنس کا ہی فرق ہے خالی، ٹھیک۔ تو مومن وہ جو دل سے تصدیق کر لے ایمان کی، زبان سے اقرار کرے، عمل سے اظہار کرے۔ منافق وہ جو دل سے تصدیق نہ کرے، زبان سے اقرار کرے اور عمل سے اظہار بھی کرے، نمازیں پڑھ جیسی پڑھے، سست پڑھ لیکن پڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے، جہادوں میں جا کے واپس آ رہے ہیں کہ جا رہے برابر، وہاں تک جاتے تھے اور واپس لوٹ کے آ جاتے، لیکن ہے ہم ساتھ ہیں، بہانے تھے جو بھی۔ تو یہ منافق ہوتے ہیں۔ یہ گروہ مکہ میں بالکل موجود نہیں تھا، یہ مدینے میں پیدا ہوا۔ اور کب پیدا ہوا؟ جب مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اوس اور خزرج دو قبیلوں میں جھگڑا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے بھیج دیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے گئے اور وہاں دعوت کا کام شروع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے ہجرت سے پہلے اکثر اور بیشتر مدینہ مسلمان ہوتے، اکثر اور بیشتر ان کی دعوت، اکثر اور بیشتر میجورٹی۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اوس اور خزرج کا جھگڑا تھا، یہ جھگڑے کو ختم کرنے انہوں نے سوچا تھا کہ لیڈر بنا دیں گے۔ لیڈر کس کو بنائیں گے؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول کو لیڈر بنا دیں گے۔ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی کو بلایا جاتا ہے، ابن سلول کو اپنا لیڈر بنا دیں تاکہ مسئلہ ختم۔ اب اس کی کورونیشن تھا، مطلب اس کی تاج پوشی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تو لوگوں نے بولا تاج پوشی ملتوی کر دو، بعد میں کریں گے، مطلب تمہارا جو کنگ شپ ہے ابھی تھوڑا لیٹ کریں گے، بعد میں کراؤن تم کو پہنائیں گے، ابھی چھوڑ دیتے۔ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اکثر لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اب اسلام قبول کر چکے تھے، اس کو کب لیڈر بنانا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے۔ عبداللہ نے یہاں بات کو دل پہ لے لیا اور اس نے کیا کیا، اپنے شرک کو چھپایا اور کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، اور یہ بنا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول، یاد رکھیں ابن سلول کے نام سے آپ سیرت کے اندر نام آئیں گے۔ یہ بنا منافقوں کا سردار، کیوں بنا؟ اس کی پوزیشن جاری، اس کو دل پہ وہ، لیکن یہ جانتا تھا میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سیدھے، کیونکہ میرا قبیلہ پورا ایمان لا لیا، تو وہ اس نے ایمان کا وہ کیا۔ اور یہ کیا کرتا تھا، اہل کتاب سے اور مشرکوں دونوں سے کوآرڈینیٹ کر کے مسلمانوں کے پورے راز پاش کرنے کی کمپلیٹ کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مورلی ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کیا، انہوں نے کئی جنگوں میں ساتھ چلے اور جنگ سے پہلے لوٹ کے آ گئے۔ اب فوج کو کہ جس کی کہتے ہیں نا اس کے مورائل بہت ڈاؤن ہو جاتے، جیسا کہ 10,000 لوگ لڑنے آئے اور 5,000 لوگ لوٹنا شروع کر دے تو دوسرے فوجیوں کو افیکٹ ہوتا ہے۔ اس بات کو خالی ایک اسپورٹس کے ایگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کی ٹیم ہے جس کے اندر بہت اچھا ایک پلیئر ہے جو ساتھ کھیلتا ہے، اور اگر وہ پلیئر اس دن نہ کھیلے تو ٹیم کے کہیں نہ کہیں مورائل ڈاؤن ہو جائے، تو نکل کے چل جاتے تھے، بہت ڈینجر لوگ تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی گروہ کی، چونکہ انہوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مخبری کر کے تکلیف پہنچائی، مالی نقصان کیا، جسمانی نقصان کیا، یہاں تک کہ اپنے زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گندے گندے الفاظ اور بری بری چیزیں کرتے ہیں، بہت بری۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے کفر کی اور کفر کے چھپانے کی وجہ سے کیا فرما دیا قرآن میں، سن لیجیے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافق وہ ہیں، اللہ فرمایا اسفل من النار ولن تجد له نصیرا، یقین جانو کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان کا مقام کافروں سے بھی نہیں، کیونکہ ان کا دھوکہ بہت بڑا طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤں گے، کوئی ہیلپر نہیں ہوں گے۔ قرآن کے پہلے مخاطبین مشرکین مکہ منافق، دوسرے مخاطبین میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ، یا صحابہ کوئی بھی رہ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ، بنی اسرائیل کون تھے، پہلے بیسک بیک گراؤنڈ انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے، اور اس کے علاوہ بھی روایتوں میں آتا ہے ان کی ایک اور بیوی تھی، اس سے بچے تھے، کئی مطلب اولادیں تھی، 12 16 الگ الگ 10 ایسی روایتیں آتی جو بھی، لیکن ہم تو 2 بچوں سے مین کنسرن ہے ہمارا، ایک ہے اسماعیل علیہ السلام، دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی وہ اہل عرب ہو گئے، بنی اسماعیل جس کو ہم زمانے میں کہیں گے، عرب بولیں گے ہم زمانے میں۔ اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی جس میں بالخصوص آپ کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے کل، ایک بیوی سے 10 اور دوسری بیوی سے 2 کون تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین، ٹھیک، یہ 2، تو ایسے کل ہوئے 12 بیٹے۔ تو اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، کیونکہ ان کو اور بھی بیٹے تھے، جب ہم خاص کر یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام یا لقب تھا اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، تو اسماعیل کا معنی ہوتا ہے اللہ نے سنا، اور ایل جو عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، اسی سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ٹھیک ہے، جو ہے اسرائیل، ٹھیک ہے، اسماعیل، وہ سب عبرانی زبان ہے، ایل کا معنی اللہ ہوتا ہے، الہ، تو اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو اسحاق علیہ السلام جو کہ دوسرے چھوٹے بیٹے تھے اسماعیل جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جس کا لقب یا دوسرا نام بولی اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں جو نسلیں چلی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ 12 قبیلے 2 بیویوں سے تھے، دونوں میں بڑے فتنے فساد ہوئے، اور 2 بچوں کے جو قبیلے تھے یوسف علیہ السلام ان کے بیٹوں کے، بعد کے دور میں انہوں نے بڑے تماشے کیے، تاریخ میں ایک دوسرے کو خوب لتاڑا۔ دیکھیے جو انہوں نے کیا نا وہی ہمارا حال، وہ ایمان والے تھے، لیکن حالت یہ تھی، نفرتیں ایسی تھی دلوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 12 چشمے چاہیے پانی کے، ہم کو پانی بھرنے کے لیے، کتنے؟ اب آپ دیکھیے آپ کے محلے میں اگر ایک نل بھی آیا تو سب بھر سکتے، سمجھے پورا دن نل آ رہا ہے کنٹینیوس آ رہا، اب لیکن سب بھر سکتے۔ نفرت کا یہ عالم تھا کہ اس کے نل سے میں نہیں بھروں گا، موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری، عصا ماری، 12 چشمے، جب 12 الگ مطلب مسئلہ ہی ہے۔ پھر کبھی کچھ میں گروہ بندی ہوتی تھی اس پہ اٹیک، ان میں گروہ بندی تھی اس پہ اٹیک، قرآن نے کہا نا کمزوروں ختم کر دیتے یہودی آپس، کیا کرتے تھے یہ قبیلے والے مل کے اس کو، یہی ہوا۔ اور تاریخ کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ 2 بیٹوں کی اولادوں نے باقی 10 کی اولادوں کو کھدیڑ دیا، کب ہوا تھا یہ؟ 2000 سال میں۔ پھر وہ جو 10 اولادیں کھدیڑی گئی تھی تو دنیا اور بھاگ، پھر 1924 کے بعد اسرائیل اسٹیٹ بنا، اب وہ DNA ٹیسٹنگ کر کے 12 اولادیں کہاں ہیں، وہ 10 بچوں کی اولادیں کا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پورے دنیا سے لا رہے ہے نا، وہ آسام سے فلاں گروہ ہے، انڈیا سے جو ہے ہمارے UP سے آفریدی پٹھان ہے بولے وہ یہودیوں کی نسل سے ہے، پھر وہ چائنا سے فلاں کمیونٹی، سب کو لا رہے ہیں پوروں کو
معلوم ویزا آپ کو ان کے نسل کے بیسس پہ ہوتا ہے. ڈی این اے ٹیسٹنگ آپ پروفڈ ہے کہ آپ یہودیت تو آپ آ سکتے ہیں اسرائیل کے اندر, ان کی نیشنلٹی اسی بیسس میں. تو انہوں نے اوپن رکھا آج بھی کہ آسام کی یہ گروہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ ہم سے فلاں آتا ہے, پورا بہرحال ایک وہ ہے. تو کئی ایسی کمیونٹی وہ سب کو ڈھونڈ رہے ہیں, بہت لڑائی. یہ آج ہمارا حال, جماعتوں کے نام پہ, مسلکوں کے نام پہ, عمل کے ڈفرنس کے نام پہ بھی ہم دوسرے کو مار سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں, بیٹیوں کو طلاق دے سکتے ہیں, بچوں کی شادیاں خراب کر سکتے ہیں, تجارتیں بند کر سکتے ہیں. یہودی یہی کرتے. تو یہ تھے یہود و نصر, ایک ہی باپ کی اولاد, ابراہیم علیہ السلام کی نسل. ماؤں کا فرق ہے, خالی بیٹے الگ ہے, لیکن جھگڑا ایسا کوئی انتہا نہیں. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ, اہل کتاب کو اسپیشل اسٹیٹس اور پریویلیج ملا ہوا. اللہ رب العزت کو مشرکوں اور کافروں میں نہیں گنا, حالانکہ ان کا عقیدہ مشرکوں اور کافروں جیسا ہی تھا اس زمانے, لیکن نہیں گنا. کہ تو پریویسلی وہ کتاب کے ہولڈر تھے, وہی کے مخاطبین میں سے تھے, وہی کو سنبھالنے والے تھے, وہی کو سنبھالنے کا ذمہ ان کو دیا گیا تھا. قرآن میں فرمایا کہ وہی کو سنبھالنے کا ذمہ ان کے ربیوں کو, ان کے بڑوں کو دیا گیا تھا, اور وہ جانتے تھے اس کو. انہوں نے کہا تھا, اللہ سے اقرار کیا تھا ہم سنبھالیں گے اس کو, پھر بھی کرپشن کیا کتاب. لیکن اللہ نے پھر بھی اسپیشل اسٹیٹس دیا, اسپیشل پریویلیج دیا, اور الگ نام سے پکارا, یا اہل الکتاب, اے کتاب والو. ٹھیک ہے, پریویسلی یہ بک دیے گئے تھے, او پیپل آف دا بک. ٹھیک ہے, ان کو خاص دیا, اور ہم ان سے کافی قریب ہوتے ہیں, ہے نا. صحابہ کے واقعات آپ کو پتا ہے, مشرکین کی جنگ ہوئی, پارس کی اور ہرقیل کی جنگ ہوئی. فارسی جو ہوتے تھے ان کے جو خسرو ہوتے تھے, اور ان کے جو ہے ہرقیل جو ہوتے تھے, ہیراکلس, ان میں جنگ ہوئی. فارسی لوگ جیت گئے. فارسی لوگ جیتے تو کیا ہو گیا معلوم آپ کو, مشرکین مکہ خوب خوشیاں منانے لگے, کیونکہ مشرک تھے, فارسی بھی مشرک تھے, آنکھ پرست, بت پرست, سب بہت خوش ہونے لگے. اور صحابہ کے دل تھوڑا سا وہ ہو گیا, کیونکہ اہل کتاب سے کہیں نہ کہیں ان کو محبت تھی, کیونکہ وہ پہلے توحید پرست لوگ, سمجھے نا آپ. تو ایک ہماری نزدیکیاں ہیں ان سے ایک طرح. اللہ رب العزت نے ان کو نام کا پریویلیج دیا, اہل کتاب. مشرکی اور کافر نے کہا اہل کتاب کا, حالانکہ کفر و شرک کرتے تھے, پھر بھی کتاب کی وجہ سے ان کو ایک اسٹیٹس ملا. دوسرا, ان کے ذبیحہ کو ہمارے لیے حلال قرار دیا. تو اہل کتاب کا ذبیحہ اہل کتاب کا ذبیحہ ضروری ہے, حالانکہ وہ بھی اللہ کے نام پہ نہیں کر سکتے, لیکن ذبیحہ ہونا ضروری. تو اہل کتاب کا ذبیحہ, ذبح کر جانور ہمارے لیے حلال. جو لوگ یورپین کنٹریز میں ہوتے ہیں, جو لوگ امریکہ میں ہوتے ہیں, لیٹن امریکہ میں ہوتے ہیں, جہاں ان کو حلال نہیں ملتا کھانے کے لیے گوشت, تو وہ کیا کر سکتے ہیں, پھر کوشر کھا سکتے ہیں. ان کے ذبیحے کو کوشر بولتے ہیں. اور عیسائی اپنے ذبیحے کو ذبیحہ نہیں کرتے, یاد رکھیے بات میری, سمجھے. لیکن یہودی آج بھی جہاں بھی دنیا میں پا جائیں گے, اپنے ان جانور کو ذبیحہ ہی کرتے, ذبح کرتے ہیں, اور اس ذبح کے طریقے کو بولتے ہیں کوشر. کامنلی آپ کو ملیں گے حلال میٹ, کوشر میٹ. ٹھیک ہے, اور پھر جنرل میٹ ہوتا, جھٹکا ہوتا, گولی مار کے کرتے, کرن دے کے کرتے, جو بھی رہتا. تو ان کا ذبیحہ حلال قرار دیا. تیسرا, ان کو پریویلیج دیا کہ ان کی خاتون سے ایک مسلمان مرد نکاح کر, ان کی خاتون سے ایک مسلمان مرد بس, بٹ پاک دامن ہونا یہاں کنڈیشن ہے. جیسا ذبیحہ کے اندر ذبح ہونا, ان کا گوشت ہمارے لیے ذبح ہے تو حلال ہے, اسی طرح ان کی پاک دامن لڑکیاں, عورتیں ہمارے لیے حلال ہے. اب تو بولیں گا یار یہ کون سا پریویلیج ہے کہ ان کی لڑکی سے تم کریں گے, تو اپنے بینیفٹ کی بات, اپنی لڑکی ان کو نہیں دیں گے. دیکھیے, بینیفٹ کی بات نہیں ہے, یہ حق کی بات. بولیں اس میں حق کیا؟ دیکھ, ایک مسلمان, اگر آدمی مسلمان ہے, اس عورت کو پورا حق ہے اپنے مذہب پہ چلنے کا. ایک مسلم آدمی نے ایک کرسچن یا جیو سے میرج کیا, اس عورت کو پورا حق ہے, چونکہ مرد کے ماتے ہے تو اس کو پورا حق ہے اپنے دین پہ چلنے کا. لیکن ایک کرسچن یا جو مرد کے ماتے ہے, ایک مسلم عورت نہیں چل سکتی, کیونکہ اس کی اجازت دیں گے. ایک مسلم مرد جب شادی کرے گا ایک جیو یا کرسچن سے, تو اس کی ہونے والی اولاد مسلم ہوں گی. لیکن جب ایک مسلم لڑکی جیو یا کرسچن سے میرج کریں گی, اس کے ہونے والی اولاد جیوز یا کرسچن ہوں گی. تو مسئلہ حق کا, تو یہ بھی ایک طرح سے وہ ہے. اور ایسی میرجز کے ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل بینیفٹ مسلمانوں کی انگنت ہزاروں لاکھوں جانوں کی بچانے کی شکل میں ہو. آپ دیکھیے مسلمانوں کی اور بزنطینیوں کی کتنے زمانے تک جنگ چلی. ان جنگوں کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوتا تھا, کوئی ایک مسلم بادشاہ کا نکاح کوئی ایک عیسائی بادشاہ کی بیٹی سے ہو جاتا تھا, امن قائم ہوتا تھا, اور جانے بچ. کبھی ایسا بھی ہوا کہ تیسرا دشمن محاذ کھڑا ہوگا, چنگیز خان آ کے کھڑا ہوگا, تو مسلمانوں نے عیسائیوں سے نکاح کیا, اور پھر یہ دونوں ملک ایک ہوئے, اور پھر دفاع کیا اپنے ملکوں اور زمینوں کا جانے. تو سیاسی فائدے ہوئے, سماجی فائدے اس کے ہوتے انگنت تھے, لیکن ریکمینڈڈ میں کہوں گا نہیں, یہ میرجز ریکمینڈڈ نہیں. حضرت عمر نے تو اس کو پسند بالکل بھی نہیں کیا, بالکل بھی نہیں, بٹ حلال بٹ ناٹ ریکمینڈڈ. بولیں گے مباح ہے, سمجھ رہے آپ, لیکن مستحب نہیں ہے, جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پریویلیجز تھے. تو یہ ہوئے اہل کتاب, پیپل آف دا بک, جیوز اینڈ کرسچن, یہود و عیسائی, یہود و نصارہ عربی جن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے. اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی خطاب کیا, بار بار خطاب. ٹھیک ہے, جیسا مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 میں, اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی, حکومت دی,
نبوت دی تھی اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھی اور انہیں جو ہے دنیا والوں پر فضیلت دی. چوزن پیپل، پریویلیجڈ لوگ تھے اہل کتاب. تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کے فضیلت بتائی کہ ہم نے ان کو کیا 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 تھا. کتاب دی تھی، حکومت دی تھی اور نبوت ان کے دی تھی، پاکیزہ روزیاں دی تھی اور ان کو عالم پہ چنا تھا. باقی لوگوں کے مقابلے میں ان کو چوز کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا شرک نہیں کریں گے، اللہ نے چنا تھا. لیکن بعد میں وہی کرتے تھے جو ان کو کرنا تھا. مسلمانوں کا بھی حال کچھ ہٹ کر آج نہیں ہے. ہر آدمی وعدہ کرتا ہے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، بار بار اس بات کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کو، لیکن یہاں کلمہ بھی چالو اور یہاں شرک کے کام بھی چالو. بہرحال شرک کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج میرا وہ ٹاپک نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بنی اسرائیل کے اندر آج کے زمانے میں دو گروہ ہم کہیں گے ہوتے ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ. یہود کون؟ ٹھیک ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک تمام انبیاء کو مانتے، آدم علیہ السلام سے لے کر کموں بھائی بول رہا ہوں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے شاید میرے حساب سے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، بٹ ان میں مختلف فرقے اور مختلف عقائد ہے. تو میں ان کے ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں، تو کوئی ایسا نہ کرے کہ یہودیت کے مسائل اور عیسائیت کے مسائل بیان نہیں کر رہا. بٹ اپروکسیمیٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تک کے انبیاء کو مانتے، آگے پیچھے چھوڑ کر یہ ہوئے یہود. عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبیوں کو مانتے، کہاں سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ہوئے عیسائی، کرسچن. اور مسلم وہ ہوئے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مانتے. اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ کرسچنس نے بھی کچھ نبیوں کو نبی نہیں مانا. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں میں ان کے مسائل کو بیان کرنے یہاں کھڑا نہیں ہوں. تو لہٰذا ایک رف جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہود وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے السلام سے پہلے تک ہم نبوت کو مانتے رہے، عیسائی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کو مانتے رہے، اور مسلمان وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی اللہ نے اپوائنٹ کیا اس کو مانتے ہیں. کیونکہ عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں، بلکہ اس کے بعد کتنے ان کے رسول آئے، مطلب اس کا انلمیٹڈ چلتے رہے. اور کچھ فرقوں کے پاس تو آج بھی رسول ان کے آتے رہتے اور کتابیں بھی لاتے رہتے ساتھ، مطلب ان کی وحی بھی ہوتی جو بھی نعوذ باللہ بہر علیک ہوا. تو عیسائی کون؟ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے اور اس کے بعد وہ ایک مذہبی بن گئے. تو گویا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جو لوگ مان رہے ہیں اس کو یہود کہتے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہا. تو گویا بنی اسرائیل میں دو بڑے مذہب بنے ایک طرح سے، یہود اور نصارہ. یہودیوں کی تعداد دنیاوی اعتبار سے بڑی قلیل ہے، بہت کم ہے. میں سمجھتا ہوں 12 ملین، مطلب 1 کروڑ 20 لاکھ سے لے کر 20 ملین، 2 کروڑ یہودی صرف دنیا میں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مطلب بنی اسرائیل کا دوسرا پارٹ ہے، لیکن یہ میجر پارٹ، اور یہ دنیا میں بہت کثیر تعداد میں اپروکسیمیٹلی 230 جو کہیں گے کروڑ سے لے کر 250 کروڑ کی ان کی اپروکسیمیٹلی تعداد ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہود اور نصارہ بس اتنے ہی یاد رکھیں، مطلب دنیا کی میجورٹی بنتی یاد رکھیں. سیکنڈ ریلیجن جو اسلام ہوتا ہے، ٹھیک، تو یہ لوگ یاد رکھیں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ لوگ مانتے رہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا. یہود نے تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. بس آخری نبی کو انہوں نے نہیں مانا. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہودیوں نے سیکنڈ لاسٹ نبی کو نہیں مانا اور عیسائیوں نے لاسٹ نبی کو نہیں مانا. یہ ان کی سب سے بڑی خطا تھی، یاد رکھیے. اور ان سے چلنے والی جو قوم یاد رکھیے اس کو بنی اسرائیل قرآن نے کہا، اہل کتاب قرآن نے کہا. یہ بھی ٹرمز یوز کیا قرآن نے، تو بنی اسرائیل بولیے، اہل کتاب بولیے، جیوز اینڈ کرسچنز سے مراد ہے. یاد رکھیے اس میں کوئی بیچ میں چھوٹے موٹے ریلیجنز بنتے رہے چلتے رہیں گے اللہ عالم، لیکن میجر 2 ہی ریلیجن آج چلتے ہیں اور یہ بنی اسرائیل کہلاتے. یاد رکھیے قرآن نے بار بار ان کو کیا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تکبر کی بنیاد پر، قومی عصبیت کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے، جبکہ ان کے ہر نبی جو بنی اسرائیل میں بھیجا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت صرف ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں رہی. آپ کے خاندان میں اسماعیل علیہ السلام ہے، آپ کے بڑے بیٹے، ان کے خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اور اسحاق علیہ السلام بھی آپ کے بیٹے تھے دوسرے، وہ بھی نبی تھے، ان کے خاندان میں نبوت چلتی رہی ان کے زمانے سے لے کر تو عیسیٰ علیہ السلام. تو گئے ان کے بڑے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں 2 ہی نبی آئے، خود اسماعیل علیہ السلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں تو نبوت کا سلسلہ چلا. علماء لکھتے 4000 کے قریب نبی آئے. آخر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اسی میں انہی کے اندر اللہ والا وہ جتنے بھی آئے سب ان میں. اتنی بات تو طے ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی تھے. آخری نبی کو انہوں نے تعصب کی بنیاد پہ انکار کر دیا، جبکہ قرآن نے کہا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے نبی یہ تو آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے. ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچانے میں غلطی نہیں کر سکتا. بیمار بھی رات لوگ بولتے بیٹے کو لاؤ اس کے سامنے، پہچان لیں گے. تھوڑے بول بھی گئے، بول کی بیماری ہو گئی، لیکن بیٹے کو نہیں بولے. اب تک لوگوں کی محبت ہوتی ہے اولادوں سے، اور جس زمانے میں قرآن آیا تھا بیٹوں سے بڑی زیادہ محبت لوگ کرتے تھے. ریزن بینگ کی خاندان ان سے چلتا ہے، اور وہ زمانے میں طاقتی سب کچھ تھی، سروائیول جو تھا وہ طاقت پہ تھا، اور عورتوں کی وجہ سے وہ طاقت نہیں آتی تھی قوم کو مردوں کی وجہ سے.
تو لہٰذا لوگ بچوں کو بیٹوں کو ریکگنائز کرنے میں نہیں مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ بیٹیوں کی شادی ہوتی تو جاتی تو کہاں, یا آج کا دور تھوڑی ہے کہ بیٹی ہر روز ہی اماں کے پاس آتی, تو اس کو واٹس چیٹ کرنا اماں سے, بس دن بھر دیکھے بعد دل نہیں رہ رہا اس کو, مطلب اللہ کو جتنا یاد نہیں کرے اتنا ماں کو یاد کرے. آج کل بچے شادی کے بعد تو زیادہ ہی محبت بڑھ جاتی ہے ان کی, سمجھ رہے. پہلے زمانہ تھا شادی بھی گئے پتہ نہیں واپس بھی نہیں آتے تھے, مطلب پہلی بار گئے دوسری بار آتے اتنا بڑا بچہ لے کے آئے, سمجھ رہے, ہر سال ریٹرن نہیں ہوتے. ظاہر سے بیٹیاں چلی بھی جاتی تھی نا, تو وہ قوت طاقت روزی کا ذریعہ نہیں بنتی تھی, تو بیٹوں کو لوگ یاد کرتے تھے, ان کی عظمت تھی, ان کو بڑا سمجھتے تھے. حالانکہ اسلام نے کہا دونوں برابر ہے, عظمت کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے ساری, ٹھیک ہے. لیکن ہاں کہیں نہ کچھ چیزیں تو آگے پیچھے ہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے قوام بنا اس اعتبار سے کہ وہ فیصلے لیں گا, ڈیسیجن میکر رہیں گا, قوم کو لے کر چلیں گا, قبیلے کو لے کر چلیں گا, خاندان کو لے کر چلیں گا, روزی کمانے کا ذمہ اس کے اوپر دیا گیا. آپ سمجھ رہے ہو, ٹھیک ہے, ڈیوٹیز ہے اس کی, اس لیے اس کو ذمہ داری بہرے. تو کہا کہ آپ کو ایسا پہچانتے جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے, اتنا اچھے سے, مطلب ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا اہل کتاب کے بارے میں کہ ان کو پہچان. ہر نبی آ کے بائبل کو اٹھا لیجئے, انہوں نے یحییٰ علیہ السلام سے سوال کیا, کیا تم وہ جس کا وعدہ کیا گیا, دا پرومسڈ ون؟ انہوں نے کہا ہم نہیں ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو تو خیر نعوذ باللہ الزام لگا دیا, قتل کرنے پہ تلے ہوئے. تو گویا جب تک ڈھونڈ رہے تھے کہ آخری مسیح آنے والا ہے, پوری دنیا انتظار کر, پوری دنیا میں چرچا ہے مسیح آنے والا ہے. آپ سنسکرت کی کتابیں اٹھا لیجئے, پالی کی کتابیں اٹھا لیجئے, اس کے علاوہ آپ جو ہے فارسی کی کتابیں اٹھا لیجئے, اس کے علاوہ آپ جو ہے یہود و نصارہ کے جو ٹیکسٹ سریانی جس کو ہسٹیرک اور عربک اور ہیبریو سب میں موجود ہے, کوئی تو بھی آنے والا, کوئی تو بھی آنے والا, کس بھی نام سے موجود ہے. آخری نبی بولیے, مسیحا بولیے, کالکی بولیے یا بدھ بولیے, ہر کتابوں میں, ہر مذہب کی کتابوں میں موجود, کیونکہ دنیا انتظار کر رہی تھی کہ آخری نبی, چرچے چل رہے تھے, انبیاء کے زمانوں سے سن رہے تھے, لیکن انہوں نے صرف تعصب کے بنیاد پہ. تو میں یہ اپیل کروں گا, تعصب مت آن دو اپنے دل میں. تعصب بہت ڈینجر چیز ہے, دیکھو اس نے ہدایت سے محروم کر دیا انسان. تعصب, تکبر ایسی چیزیں, دیکھیے جہالت, تعصب اور تکبر یہ ایسی تین چیزیں جو انسان کو حق سے اور ہدایت سے دور کر دیتے. جہالت علم ہی نہیں, تعصب معلوم ہے پھر بھی ہو کر, اور تکبر ہم بڑے تم سے کیسا ہو کریں گے, ہم فالو نہیں کر سکتے تم کو. مشرکین نے مکہ نے جو ہے تکبر کیا کہ تمہارا خاندان چھوٹا ہے, نعوذ باللہ, ہم اسے. اہل کتاب نے تعصب کیا کہ ہم تو چاہ رہے تھے بنی اسحاق سے, بنی اسرائیل سے, تو بنی اسماعیل سے ہم نہیں ماریں گے. اور بہت سارے لوگوں نے آج کے دور کے جہالت کی بنیاد پہ انکار کرتے ہیں, معلوم ہی نہیں ان کو. بہرحال اور ڈینجر چیز ہے تعصب. بہرحال انہوں نے وہ کیا, قرآن نے کئی مقامات پر ان کو خطاب کیا اہل کتاب کے نام سے یا بنی اسرائیل کے نام سے, دونوں. چلیے تیسرا خطاب جو قرآن نے کیا, جو بڑی گروہ ہے, بڑی پارٹیاں ہم دیکھ رہے, بڑی جماعتیں دیکھ رہے, وہ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت, جس میں آپ کہیں گے خاص طور سے مہاجر اور انصار کا قرآن نے نام بھی لیا. اس کے علاوہ اہل بدر ہے, اس کے علاوہ اہل احد ہے, اس کے علاوہ بیت رضوان والے ہے, اس کے علاوہ اور بھی کیٹیگریز ہے صحابہ کی, آپ سب جانتے ہیں, الگ الگ چیزوں کے نام سے لوگ صحابہ پہچانے گئے. بہرحال لیکن قرآن نے چونکہ نام لیا مہاجر اور انصار, اس لیے میں نے دو نام آپ کو بھی رکھے تھے, کیونکہ وہ اچھا رائمنگ دکھ رہا تھا, جیسا کہ مشرکین مکہ اور منافق دو دیکھے ہم نے, یہود اور نصارہ, تو صحابہ میں مہاجر اور انصار, مطلب اس سے سمجھنے, ورنہ مہاجر انصار کے علاوہ بھی صحابہ کی بڑی تعداد موجود ہے. یاد رکھیں. تو آئیے, جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی, وہ ہوا صحابی. ٹھیک, اور آخری صحابی کا انتقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے 100 سال بعد ہو گیا تھا. تو یہ وہ صحابی. قرآن نے ان لوگوں کو یا ایھا الذین آمنو کے نام سے خطاب کیا, جیسا ان کو یا ایھا الکتاب یا بنی اسرائیل کا, ان کو کافروں اور مشرکوں کو الگ الگ اس سے خطاب کیا. یہاں ان کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اور صحابہ ایمان پہلے لائے تھے, اسلام بعد میں لائے. اب بولیں گے یہ کیا ہے, یہ خالی سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ اسلام کیا ہوتا ہے, ایک آدمی اسلام سے مسلمان ہوتا ہے, اسلام کو ماننے والا مسلم ہوتا ہے, ایمان کو ماننے والا مومن ہوتا ہے. سمجھ رہا, تو صحابہ پہلے مومن تھے, بعد میں مسلم ہو. کس معنی میں کہ عمل بعد میں کیے, ایمان پہلے لائے. ہم لوگ پیدائشی کیسے رہتے, پیدا ہوئے, کان میں اذان ہو گئی, بڑے ہوئے تو چلو نماز پڑھو, چلو یہ کرو, تو ہم لوگ ہو جا رہے, لیکن کبھی کبھار ایمان ہمارا دل میں 10 سال بعد جاگتا, 20 سال بعد جاگتا, تب سے نماز شروع کرے لوگ, اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ. کچھ لوگ 30 سال کی عمر سے تو قرآن و سنت پہ تو نماز شروع ہوئی, تب اصل مسلم ہوئے. تو ایمان الگ چیز ہے, اسلام الگ چیز. تو صحابہ پہلے ایمان لا چکے تھے, نہ نماز تھی, نہ روزہ تھا, نہ زکات, کچھ نہیں تھا, بس ایک نبی تھا, اس نے کہا میری بات پر ایمان لا, انہوں نے ایمان لایا. اسلام کے ارکان وغیرہ سب بعد میں ان کے. یا ایھا الذین آمنو کا, یا ایھا المسلمون نے کہا, مسلمانوں نے کہا اللہ نے ایمان والے, کیونکہ بغیر مطلب ابھی کچھ بھی احکام نہیں آئے تھے, پھر بھی ایمان لا لیے تھے. تو ان کو یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا. یاد رکھیے صحابہ کے اندر اگر دو گروہ بڑے دیکھنا ہے آپ کو, تو مہاجر اور انصار ہے, کیونکہ اللہ نے خود اس نام سے ان کو خطاب کیا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا اور کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، اور مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی مطلب رات میں ان کے راست بازی کے ساتھ پیچھے آئے، مطلب ان مہاجر انصار کے پیچھے پھر وہ لوگ چلے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی۔ تو یہ مہاجر انسان کا گروہ ہے، اور جو ان کے طریقے پہ چلا پھر اس کے بعد سے لے کر ہم تک قیامت تک جو بھی چلیں گا تب اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے وہ راضی ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا، یہ سب کے سب جنتی ہے، یہ سب کے سب جنتی گروہ، یاد رکھیے۔ احادیث کے اندر صحابہ کی بڑے فضائل آئے ہیں، بڑے فضائل آئے۔ میں نے صحابہ کی فضائل کیا ہے اس میں میرا پر عنوان ہے، آپ کبھی اس عنوان کو بہرحال دیکھیے، یاد رکھیے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے خیر امت کہا۔ اب جو پہلے آئے نا، جو کامیابی کی باتیں، بشارت کی باتیں، سب ان کے لیے تھی ایکچولی۔ خیر امت ان کو ہی کہا نا، ہم اپنے پر بولتے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین گروہ ہو۔ بات تو میرے اور آپ کے لیے نہیں آئی، یہ آئی تھی صحابہ کے لیے، وہ سب سے بہترین لوگ۔ اب جو ان کے نقش قدم پہ چلا وہ بھی سب سے بہترین لوگوں میں انشاءاللہ۔ تو یہ ایسے لوگ تھے، یاد رکھیے، جن کی بشارت ہیں، جن کے فضائل ہے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہے، جنت کے مقامات بتائے گئے۔ احادیث کے اندر تو کسی کی حوریں بتائی جا رہی ہے، تو کسی کا محل بتایا جا رہا ہے، تو کوئی کار رہیں گا بتایا جا رہا ہے، تو کسی کی ہائٹس بتائی جا رہی ہے، مطلب یہ اتنی اونچائی پہ، تو بڑے ان کے فضائل یاد رکھیے، سب کے سب جنتی یاد رکھیے، یہ ہمارا ایمان ہے، یاد رکھیے۔ اور صحابہ سے محبت، یہ ایمان ہے، یہ اسلام اور یہ احسان، اور ان سے بغض اور نفرت یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، اور یہ کفر ہے۔ کیونکہ صحابہ سے بغض اور نفرت آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے کسوٹی بنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن نے کہا اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے فقط، تو یہ ہدایت پر ہو۔ جیسے اگر یہ ویسے ایمان لائے تم، مطلب صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا گیا، جیسے اگر یہ ایمان لائیں گے تم لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہو۔ ایک جگہ کہا کہ اگر یہ صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے یہ تو ٹھیک ہے، ایمان لائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ کیا نولی ما تولا، یہ جدھر پلٹیں گے اللہ ادھر چلا دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ان کا آخر ٹھکانہ جہنم کیا گونگے اور بہت برا ٹھکانہ۔ تو بہرحال صحابہ کا ایمان ہمارے لیے ان سے افضل ذاتیں، شخصیتیں صرف انبیاء کے علاوہ کوئی دنیا میں گزری نہیں ہے، صرف انبیاء ہی ہیں، بڑے مقدس ان کے بہرحال وہ ہے، اور ان کے بڑے مقام ہیں، یاد رکھیے، اور ان کے بڑے فضائل ہیں۔ تو یہ تین اہم گروہ تھے جس سے قرآن نے خطاب کیا، جو میں نے مناسب سمجھا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ قرآن جب آپ پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ جانے کہ قرآن کس سے خطاب کر رہا ہے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ بالخصوص باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، بالعموم تو خطاب میرے یا ایھا الذین آمنوا میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں، ہم بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی وہ ہے، لیکن بالخصوص آئی کس کے لیے تھی؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، ہم بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہیں، لیکن اصل آئی کس کے لیے تھی؟ صحابہ کے لیے۔ تو سمجھنے میں قرآن، تو میں نے شروع میں سے کہتا کوئی کنفیوز نہ رہے کہ اب تو بس یہ آیت مشرک کے لیے، کافر کے لیے، یہ اہل کتاب کے لیے، یہ منافق کے لیے، صحابہ کے لیے، ہمارے لیے تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم سے بھی خطاب ہے۔ لیکن جب آئی تو کس سے خطاب تھا؟ تاکہ قرآن کو سمجھنے میں، اس کے انڈرسٹینڈنگ میں، اس کے عمل میں آسانی ہو، صرف اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ ہم یا ایھا الذین آمنوا، یا اہل الکتاب، یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین کفروا، جب یہ باتیں آئی تو آپ کو معلوم ہو یہاں قرآن سے خطاب کر رہا ہے، کیا خطاب ہو رہا ہے، بس اسی کے لیے تھا۔ تو یہ چند باتیں تھی تاکہ قرآن کو ہم اچھے سے سمجھے، اس کے مخاطب کون ہے وہ سمجھ کے سمجھے، تو اس کو سمجھنے اور عمل کرنے میں انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اسی پہ اپنی بات کو میں بہرحال ختم کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ ہم قرآن کو پڑھنے کی بہرحال کوشش کریں گے، اور کوشش کرتے کرتے یاد رکھیے یہ تمام چیزیں اسی سہولت کے لیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کو کبھی پڑھے ہی نہ۔ قرآن کے پڑھنے کے تعلق سے یہ بات بتا دوں کہ قرآن کو پڑھنے کا ایک معمول جیسا ہم بنا لیں اپنے لائف کے اندر، اور کچھ نہ ہو سکے، سجیشن ہے سر، ضروری نہیں ہے سب لوگ اس سے آگے جاتے، 100 آیت تو بھی کبھی کم از کم روز تلاوت کرنے کی کوشش کر، 100 ڈیلی، سمجھ 100 بھی اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو 6600 زیادہ آیت، تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایک بار قرآن ختم کرنے میں مطلب اپروکسیمیٹلی 70 ڈیز لگیں گے ایک قرآن کو ناظرہ بول رہا ہوں، صرف ریڈنگ کے لیے بول رہا ہوں، اور سمجھنے کے لیے ایک سجیشن ہے، ضروری نہیں آپ مانیں، آپ زیادہ پڑھی، 10 آیتیں ترجمے سے پڑھنا منیمم ڈیلی کا روٹین ہی بنا، کم از کم ایسا کریں گے تو ایک سال میں ایک قرآن ترجمے سے ختم ہوگا، اور تقریباً 70 دن کے اندر، چھٹی آ گئی، بیمار ہو گئی، ملا کے بول رہا ہوں، اپروکسیمیٹلی 70 ڈیز میں ایک آپ جو ہے قرآن کو ناظرے کے طور سے ختم کریں، اور اگر ایسا لے لیں آپ تو ایک سال میں صرف آپ کے کتنے قرآن ختم ہوں گے؟ 4 ہی قرآن ختم، 4 باری ناظرہ ہوں گے، یہ اس رفتار سے جو میں بول رہا ہوں۔ اگر ہماری والی رفتار سے چلے آپ کی رمضان
ایک ہی بار ہوتا ہے رمضان میں ایک بار، اور اس کا جوش پھر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی خالی بس برکت کی نیت سے پڑھ لیا گیا، سمجھا بھی نہیں۔ اگر ایسا سسٹم رکھے تو 4 times ریڈنگ اور 1 time میننگ کے ساتھ ہوگا، تو اس کا کوشش کرے۔ یہ تو میں نے خالی مشورہ دیا، وہ بولے میں 200 پڑھ سکتا تو اچھی بات، ایک پارا اور اپروکسیمیٹلی تو اچھی بات، 30 days میں آپ ہاف ہو جائیں گے، 60-70 کے بدلے آپ اپروکسیمیٹلی 30 days میں ختم کریں۔ میں جانتا ہوں پریکٹیکلی لوگ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس نے ایک سادہ سولوشن دیا، 100 ورڈز کا آپ ایک چارٹ بنائیے، ڈیلی 100 آیتیں کم از کم پڑھوں گا، کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی آیتیں رہی تو 200 پڑھ لینا اس دن، ایٹ لینتھ دیکھ لینا کبھی کی بات، ٹھیک ہے 200 پڑھ لوں گا میں، بہت کچھ صورتیں چھوٹی چھوٹی کی ایک جیسا سورہ بقرہ لے تو ایک ایک آیت 3-3 4-4 لائن کی ہوں گی، تو کچھ صورتوں کے اندر وہ 3 لائن کے اندر 9 آیتیں آ جائیں، ہاں 200 پڑھ لینا، بول لیں گے مقصد یہ کہ ایک ایسا بنا لے روز کا روٹین، یا ایسا بھی کر سکتے آپ قرآن کے کتنے پیجز سے گن لے ہو پورے، بھائی آپ کے پاس جو قرآن آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ تو قرآن کے 11 لائنز 13 لائنس اور 15 لائنس اور 17 لائنس کا آتا ہے، سب سے بولتے 11 سطری 13 سطری 15 سطری اور 17 مطلب لائنس کتنے ہوتے ہیں ہر قرآن کی الگ ہے۔ انڈیا میں جنرلی میں سمجھتا ہوں 11 یا 13 ہوتے ہیں جو موسٹ پروبیبلی چلتی ہے، اور بھی ہوتی ہے 15 کی ہوتی ہے، عرب میں جائیں گے تو 17 کی میں نے دیکھا، پرانے قرآن میں 17 لائنیں ہوتی ہیں جو بھی، تو آپ اس کے پیجز کاؤنٹ کر لیں، نمبر آف پیجز 500 600، مت ہو برا فیل کرے کہ اللہ مجھ سے خطا اور غلطی ہوئی، اور نیکسٹ ٹائم وہ حرکت نہ کرے جس سے وہ گرا تھا، جیسا یہ سلوپ ہے میرا، یہ پوڈیم میں نے یہاں رکھا، تقریر میں پوڈیم ملا، قرآن گر گیا، تو میں کیا کروں گا، نادم ہوں گا، اور پھر نیکسٹ ٹائم یہاں نہیں رکھوں کیونکہ یہاں گرتا ہو، یا پھر اس کے کچھ یہاں پٹیاں مار دیں گے تاکہ وہ کٹ ہو کے دھیرے دھیرے نیچے جاتا، تو یہ یاد رکھیں، بس یہی اس کا دوسرا اور کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اس کا کوئی دوسرا حل ہی نہیں، مطلب کوئی طریقہ ہی نہیں، مطلب ثابت ہی نہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے بالکل گاؤں وغیرہ کے اندر 11 کلو اناج لوگ صدقہ کرتے ہیں، ثابت نہیں، پوریاں بنا کے مسجد میں لے آ کے بانٹتے ہیں، قرآن گر گیا بول کے بس ثابت۔ اسی طرح وہ قرآن کو تولنے لگاتے ہیں، مطلب قرآن کا جتنا ویٹ تھا اتنے ویٹ کا کچھ کھانا وغیرہ دیتے ہیں، فار ایگزامپل جو بھی قرآن ایک ترازو میں رکھتے ہیں دینے لگا، قرآن کو وزن کرو بولتے ہیں، مطلب اس کو بیلنس کرو بولتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں نا، سمجھو بچے کے ہاتھ سے گرا تو قرآن کو اس پہ رکھتا ہے، یہ کامنلی آپ مکتب میں جا کے دیکھے ہوتے قرآن کو دیکھ سکتے ہیں آپ، دیکھے نہیں دیکھا، اور اس کو پورا ایسا گھما گرنا نہیں ہے پورا کرنے، اور وہ گرتا کہیں بار کرنے، یہ ایسا کر کے میں نے کیا، وہیں ہوتا چھوٹے سے تو گرائے تو یہی کرنا پڑتا، پارا گرا یہ قرآن گرا یہ کرو، کچھ بھی ثابت۔ اب یہ بہت لوگوں کو اور لگتا ہے، بٹ کامنلی آپ گاؤں وغیرہ میں جائیں گے تو یہ عمل ہوتا ہے، یہ میرا تجربہ ہے، صرف ایسا نہیں کہ میرے گھر میں جو ہوتا میرے ساتھ ہوتا تو دنیا میں ہوتا، میں سمجھتا ہوں یہ کامنلی مکتبوں میں مسجدوں میں ہی ہوتا ہے۔ پھر دوسرا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے چومتے، دیکھیے قرآن کو چومنے کے تعلق سے بھی کوئی باتیں ہمیں نہیں ملتی کہ قرآن خاص چومنا چاہیے، تلاوت کے وقت، تلاوت سے پہلے، تلاوت کے بعد، اسپیشل چومنے کی ہم کو کوئی چیزیں ایسی دلیل ہم کو نہیں ملتی۔ ہاں پر جنرلی کیسا ہوتا، قرآن کو ایسا لیتے ہیں مصطفیٰ، پھر جب پڑھنا شروع کر دیتے تب یہاں لگاتے ہو پیار لیتے، کچھ لوگ کے الگ بھی کرتے ہیں، مطلب ٹریڈیشنل ہر علاقے کا الگ، اس کو پلٹاتے پھر وہ کرتے، کچھ جگہ ایسا پھر اس کا اوپر کا مطلب اس کو پورے کارنر اور آگے پیچھے کرتے، پھر اس کے اوپر وہ کپڑا جو رہتا وہ کپڑے میں ڈالنے کے بعد پھر ایک بار سر پہ رکھتے کے رکھتے، یہ کچھ بھی ثابت، یہ کچھ بھی ثابت، اور بہت سارے علماء نے کہا یہ کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں قرآن لکھا ہوا تھا، چاہے جو بھی چیز پہ تھا، پتوں پہ تھا، کاغذ پہ تھا، لکڑی پہ تھا، دیوار پہ تھا، در پہ تھا، پتھر پہ تھا، کبھی نہیں، اور چھلکوں پہ تھا، اور وہ کھجور کی چھالوں پہ تھا، کبھی نہیں، صحابہ کے ٹائم میں تو لکھا تھا، انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ فلاں قرآن کو چپتے کبھی، تو نہیں کرنا چاہیے، سمجھے آپ؟ تو احتیاط کرنا ایسے مسائل میں زیادہ بہتر ہے، تو چومنا ثابت نہیں، اس کا تقدس ہے، مسلک کا اپنی جگہ سب، میں اس کا انکار نہیں، تم تقدس کا انکار نہیں ہے، تقدس کے چکر میں آپ جو عمل کر رہے وہ ثابت ہونا ضروری ہے، کہ اگر یہ ہوتا قرآن گرنے کا تقدس کہ اس کو تولا جائے، اس کو وزن دیا جائے، تو صحابہ کر کے بتاتے ہم کو، بھائی تابعین کر کے بتاتے، تو لہذا دل میں نادم ہو کہ اللہ میں نہیں چاہتا تھا، یہ کتاب گر گیا، میری خطا تھی، میری غلطی تھی، آئندہ وہ مسٹیک کبھی نہ کرے، جہاں وہ قرآن رکھا تھا اس کو کرنے کی، اور یہی اس کا وہ ہے، کچھ چمنا بھی کوئی اس کا کفارہ نہیں، نہ اس کے علاوہ اناج وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں۔ اب چونکہ ہم نے قرآن کا، دینی کتابوں کا، دینی چیزوں کا اتنا تقدس بڑھا دیا، اتنا تقدس بڑھا دیا، اتنا تقدس بڑھا دیا کہ تقدس کو سنبھال ہی نہیں پا رہے، مطلب، اور وہ نہیں سنبھالنے کے چکر میں پورا دین ہاتھ سے نکل جائے، سمجھ رہے آپ؟ یہ میں پریکٹیکلی بتا سکتا ہوں، کیونکہ وہ تقدس اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگوں نے دینی اعمال کو چھوڑ دیا۔ اب ایک صاحب نماز بیمار تھے، دواخانے میں تھے، تو میں نے کہا نماز وغیرہ پڑھتے رہیے، پوری دواخانے میں، لیکن کیا مسئلہ نہ گندا رہتا، بولے ڈاکٹر جوتا لے کے آتا ہے، یہاں بنر جوتا لے کے آتی، غیر مسلم نہ رہتی، مسلم نہ رہتی، کیا کیا حالتوں میں عورتیں رہتی، پیشنٹ کیسے کیسے آتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے یہاں، کتنا خون گرا ہوگا، کتنا پیشاب گرا ہوگا، کس نے کیا کیا، سب ٹھیک، جانواز ہے نا، تو جانواز کو پاک جگہ رہتی ہے،
مطلب آپ کے گھر میں گندگی تو مطلب پاپوش ڈالو تو بولے پاپوش کو تو صاف جگہ ہونا، تو پاپوش اس لیے رہتا ہے کہ گندی جگہ پہ ڈالا جائے. آپ سمجھ رہے؟ بولے نماز ٹرین میں نماز نہیں، بس میں نماز نہیں. کیسے کیسے لوگ آتے، کیا کیا کرتے، کیسا کیسا بیٹھتے، کیسے کیسے مذہب رہتے، یہاں جاتا یہ جا آپ کو کوئی دینا نہیں. مطلب وہ تقدس چیزوں کا اتنا لے گئے کہ دین ہاتھ سے چلا گیا. آپ دیکھیے قرآن نہیں پڑھا، بولے بیٹھنے کو جگہ برابر. بیٹھنے تو قرآن کا کیا تعلق ہے یار؟ نہیں بولے وہ پیٹ دکھا رہا ہے، پیٹ سے کیا تعلق ہے قرآن کا؟ نہیں بولے پیٹ دکھی تو قرآن نہیں پڑھا رہے، تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم چھوٹے تھے، ایک بار جمعہ کے ٹائم مسجد میں، جامع مسجد تھی، وہاں چلے جاتے تھے جلدی. ہم جو 1 بجے جمع تھے تو صبح 12 بجے چل جاتے تھے. تو کیب پڑھیں گے چلو مسجد جا کے. ٹھیک ہے، ویسے تو کہیں بھی پڑھ سکتے، لیکن ایک رہتا ہے نا مسجد گئے تو ایک سسٹم ہے، آرام سے بیٹھے، ڈسٹربنس نہیں گھر میں، تو کام آ جاتا آفس میں چلے گئے. اب وہ گئے تو پہلی سب کے لوگ کیوں پڑھ رہے، پیچھے والے آئے تو بولتے ہیں پیٹ ہو رہی، تو دوسری سب کے لوگ کیوں بیٹھے. سمجھا؟ مطلب ادھر والے ایسا قرآن پڑھ رہے تو ادھر ایک سب ایسے، تیسری سب ایسی پیٹ ہو رہی. قرآن کیا چھپتے ہو کبھی دیکھے وہ کمپلیکس کیسے رہتے ہیں، پرنٹنگ مشینوں پیپر کیسا جاتا، چھپ کی مشینیں تھوڑی احترام سے کہ پیپر کو لا کے رکھے، پیپر جاتے رہتا گزر. اصل کٹنگ ہوتی، پرنٹنگ مسٹیکس ہوتی، تھریڈنگ کرنا پڑتا، جو پرنٹنگ مسٹیک ہوتی، یہ سب اللہ کی کتاب کو آگے بڑھانے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی. تو اللہ اس میں پکڑ نہیں کریں گے لوگوں کو. اب آپ کو کیا لگتا ہے قرآن جب بن رہے ہو تو کیا ایسا زمین سے اوپر رکھے جاتے ہوں گے؟ ایسا نیچے سے اسٹیک شروع ہوتے ہیں، ان کو تو چھت کے اوپر تک جا رہے ہیں، مشینیں ان کو آگے رکھتی، کارڈز بنتے اس کے، مطلب ایک اس میں 100 کا قرآن کا ڈبہ، مشین لا کے رکھے، ڈبے اٹھتے گر جاتے اس میں. اس کا مقصد گرانا نہیں، پھاڑنا نہیں، غلط کرنا نہیں ہے، خراب کرنا نہیں ہے، سب اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، قرآن کی تبلیغ اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ یہ تمام چیزوں کے ہونے والے خطاؤں کو ان کی معاف کریں. جو چھپنے میں ہو جا رہی اس سے مسٹیک، ہاتھ سے پیپر ٹوٹ جاتا، کبھی کبھی پیپر گر جاتے چھپنے مشین سے نکل کے، کبھی اسٹیک کے اسٹیک لگ جاتے قرآن کے، ٹرانسپورٹ کے اندر پرابلم ہوتا، ٹرکوں میں اٹھا کے جاتے نا تو ڈبے جا رہے، پوسٹ مین لے کے آتے تو کہاں کہاں آپ کا پارسل گرتا، آپ نے سوچا کب؟ لیکن یہ سب قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے، کسی کا مقصد اس کے تقدس کو پامال کرنا ہے نہیں ہے. اسٹیج میں قرآن آتے، آپ کے ٹرانسپورٹ میں آتے تو کیسے آتے؟ سر پہ لگ کے لاتا ٹرانسپورٹ، سارے سامانوں کے بیچ میں قرآن بھی رکھے رہتے. اس کا مقصد اس کے تقدس کو پامال کرنا نہیں ہے، اس کی اشاعت کا پھیلانا ہے، جس کے لیے ہی مینس اور موڈ ہے نا. کے علاوہ کیسے لے جائیں گے؟ تو قرآن کا ڈبہ کیسا آپ سب کے اوپر رکھیں گے؟ ٹاپ نہیں ہوتا، پازیٹو اتنا ہیوی ہوتا سب اس کے. تو اس میں ہونے والی خطائیں، غلطیاں، ایسا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے کس لیے پڑھ رہا ہے؟ گرانے کے لیے نہیں، ہوں گی اس سے خطا، گرا دیں گا، کبھی پھٹ جائیں گا اس سے. چھوٹے بچے نے آپ کے گھر میں پڑھا نہیں پڑھا کبھی قرآن؟ بولے ہم کبھی پڑھتے نہیں. کہاں سے پڑھیں گا؟ بولے آگے کبھی رکھے نہیں نیچے اڑا. جس گھر میں قرآن پڑھا جائیں گا، آپ کھلا چھوڑ کے جائیں گے، ماں بچہ آگے پھاڑیں گے. میں نہیں بولا بچے نے پڑھنا چاہیے، چھوٹے بچے بالکل کچھ سمجھ نہیں ہوتی. ہمارے پاس جس بچے نے قرآن پڑھا کیا بولتے، بڑا ہو کے بہت گندا انسان نکلے. نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں جو بچہ قرآن پڑھ کے، میں اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا، روز قرآن پڑھنے سے میرے قرآن کے ورق پڑ جاتے، کور پڑ جاتا، قرآن بہلا ہو جاتا، اس کو پلٹانے سے کہ اللہ میرے کو پکڑ کریں گے اس کی. نہیں، میرا مقصد تو یاد کرنا تھا، سمجھنا. جو پھٹا اس میں وہ گرا، اس میں اس کے پیجز الگ ہو گئے، اس کے اوراق الگ ہو گئے، اس کے یا کہ گلانا پڑا، یا پھر وہ جو بھی طریقے سے اس کو ختم کر دیتے، اس کی سیاہی وہ کرنا پڑا. اللہ میرے انٹینشن کو دیکھ رہا ہے، اس کی فروغ میں نہیں. یہ سب آپ سمجھ رہے بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں. چھوٹے بچے، آپ جن گھر میں قرآن پڑھا جاتا، چھوٹے بچے پین لے کے مار دیں گے، چھر دیں، ان کو نہیں سمجھتا اللہ کا کلام. کبھی وہ ایسے 2 پیج پکڑ کے اٹھا لیتا قرآن، تو وہ 2 پیج نکل جاتے قرآن. کیا وہ برا بچہ ہے؟ بالکل نہیں. بولے شیطانی بچہ تمہارا قرآن پڑھ دیا. نہیں، صبح قطر لیتے کبھی. وہ ایک الگ بات ہے، ایک معجزاتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معجزت دکھاتا اسی شکل میں بھی، وہ ایک الگ چیز ہے. ایسا ہوتا ہے نا، لوگ بہت ڈر جاتے ہیں. آپ اس کو سمجھنے کی چیز ہے. قرآن کی معجزے کی بات کروں تو خالی ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. ایک مرتبہ ہم لوگوں نے قرآن کا ایگزیبیشن رکھا، قرآن ماڈرن. تو ایک صاحب حیدرآباد سے انہوں نے کال کیا، انہوں نے کہا کہ میرا قرآن ہے، میں اس کو ایگزیبیشن میں ڈسپلے کو رکھنا چاہتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب لالی. انہیں قرآن لایا اور وہ قرآن اس میں تھا، پیجز، مطلب وہ کیا بولتے ہیں، لیمینیٹ کیا ہوا تھا، اس کے پیجز لیمینیٹ کیے، اور وہ انہوں نے رکھا. 3 دن کا ایگزیبیشن تھا. میں نے 2-3 دن غور نہیں کیا ان پہ وہ کیا کرتے تھے، لیکن لاسٹ ڈے پھر ہم نے سب ریکارڈ کیا کہ وہ کیا کیا ہوتے. تب میں نے جب وہ قرآن کو دیکھا تو سبحان اللہ، اس کا ایک معجزہ تھا. وہ قرآن کیا ہوا تھا معلوم آپ کو؟ ایک صاحب کے گھر میں قرآن رکھا ہوا تھا، پرانا چھپا ہوا تھا. جب آپ کو یاد ہوں گا، آیتیں بلیک میں ہوتی تھی اور آیتوں کو ایک گرین کلر یا ریڈ کلر پہ چھپا جاتا تھا ہلکا. پرانے قرآن دیکھ کیا اس میں رہتا، ہلکا جو ہے کلر ہوتا تھا لال، اس پہ بلیک میں لکھا ہوا، اور اس کے نیچے ترجمہ وائٹ پہ بلیک میں رہتا. پرانے قرآن ایسی ہوتی. جب کلر پرنٹنگ شروع ہوئی تھی تو ورڈ کلر میں نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ پورے پیج ہوتا تھا. پہلے تو پورا ہرے پیج پہ آتا تھا، لیکن ایک سسٹم کیا تھا، خالی آیتوں کے پیچھے کا ہوتا کلرڈ ہوتا تھا. تو وہ قرآن تھا ہلکا ایک دم لال کا ہلکا پنک کلر، اس سے بلیک میں تھا. نیچے ایک اسٹرپ تھی جس کے اندر کا ترجمہ تھا، ٹھیک، اور آس پاس پورا ہوتا.
مطلب اردو میں سائڈ میں لکھتے تھے، پھر جب ختم ہو گیا حاشیہ ڈال کے ادھر ہوتا تھا، وہ قرآن دیمک نے کھا گئی تھی. پورا قرآن کے عربک الفاظ پورے انٹیکٹ، پورا ترجمہ کھا گیا. پورے 600 پیجز کھائی اس نے، لیکن صرف ترجمہ، در کا ترجمہ بیچ سے صرف ترجمہ پورا قرآن انٹیکٹ 600 پیج میں ایک آیت کو نہیں کھائی، ایک لفظ نہیں کھا. اس کی ریکارڈنگ بھی اپنے پاس. تو تعجب ہوا تھا کہ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے. خیر اللہ بچانا چاہے، ایک الگ بات ہے جو میں نے کہا چوبے کھا جاتے کبھی، لیکن ایسا بھی موجود ہے. مطلب مجھے تو پہلے تو میں نے غور بھی نہیں کیا، لاسٹ ڈے بھی میں نے وہ ریکارڈنگ دیکھا تو مجھے تعجب ہوا کیسے اللہ تعالیٰ پاس پورا ترجمہ کھا گئی. مطلب جیسا قرآن رکھا ہوا ہے ایسا کھاتے گئی وہ پورے یوں تو پوری لائن پورا نیچے تک، لیکن آیت ہی نہیں. اور کارنر میں جب پیج تھا، جب ترجمہ نہیں تھا، پیج جیسا کہ ویسا انٹیکٹ، تو وہ ایسا اٹھاؤ تو پورا ایسا. اور وہ ویریفائڈ تھا، انہوں نے آرکیولوجیکل سروسز کو ویریفائڈ کرایا تھا کہ یہ دیمک نہیں کھائی، کسی نے اس کو ہاتھ سے نہیں، ایسے موجود بہر ہے. تو قرآن کی فروع میں یہ سب چیزیں جب ہوں گی، اس کی چھپائی میں یہ چیزیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، گر جائیں گا، آگ لگ جاتی، کبھی جل جاتے پیجز، کبھی روڈنٹس وغیرہ کھا جاتے ہیں، کبھی دیمک لگ جاتی ہے، کبھی بچے پھاڑ دیتے ہیں، کئی بچوں کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، کبھی آپ کے زیادہ پڑھنے سے کالا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پٹھا نکل جاتا ہے، بیچ سے کھل جاتا ہے، سلائی کھل جاتی ہے، تو اللہ نہیں پکڑیں گے. تو کوئی پوچھ نہیں آپ وہ ہم نے تقدس بنا لیا نا، اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے، چم کے رکھ رہے، بس رکھا ہوا 100 سال تک قرآن ثابت ہے. کیسے 100 سال تک دنیا کی پیجز کا بنا ہوا ہے، 2 4 5 سال یوز کیجیے آپ کالا ہو جاتا. آپ ایمبوس کو اچھا سعودی قرآن ملیں گے نا، اگر اس کو 1 سال خالی ایسا پکڑ کے پڑھیں گے تو پیچھے کا پورا اس کا سب کا کلر ایمبوسنگ نکل کے کالا ہو جاتا. نیچرل ہٹ جائیں گا، پھر 2 سال بعد کل دکھیں گا بھی نہیں آپ کو. مطلب پیجز اللہ کی پڑھنے لائق نہیں، کارنرز ٹوٹ جاتے، کارنرز مڑ جاتے. تو یہ اس کے تقدس کے خلاف نہیں ہے، سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، لہٰذا قرآن کے گرنے پہ اس کو چومنا بھی ثابت نہیں، نہ اس کو کفارہ ہے، نہ اس کے لیے کچھ دینا ہے، دل میں نادم ہونا ہے، اگلی بار اس مسٹیک کو ریپیٹ نہیں کرنا، کیونکہ کوئی بھی انسان قرآن کو جان بوجھ کی حرکت نہیں کرتا. اور قرآن کے مصحف جو ہوتے ہیں، اس کی جو کتابی شکل ہے، اس کا تقدس ہے، اس کو احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے. کسی نے سوال کیا کہ یہودیوں کی تعداد کم ہے، کیوں؟ صرف تھوڑا سا تاریخی پس منظر مختصر سے بیان کیجیے. یہودیوں کی تعداد کیوں ہے کم ہے؟ تو بولتے ہیں آن اے لائٹر نوٹ، ہلکی بات کی طرف، جو کٹتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ یہ اصول ہے یاد رکھ، جو کٹتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. مطلب جو قومیں شجاعت اور بہادری اور میدان جنگ میں اور اپنے لیے کچھ کرتی ہے وہ بڑھتی بھی، اور جو کٹتے نہیں ہیں وہ بڑھتے بھی نہیں. ایک تیسری کا آن اے لائٹر نوٹ، یہودی اپنے جان کو اتنا بچا کے رکھتا ہے، اتنا بچا کے رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو اللہ نے کہا پھر موت کی تمنا کرو اگر ہمت ہے. اللہ نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک نہیں جو تمنا کرے گا موت کا، بلکہ ہر فرد ان میں سے 1000 سال جینا چاہتا ہے. تو جس کی تمنا ہمیشہ زندہ رہنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بھی خود بخود کم کر. اب تاریخی پس منظر میں ان کی تعداد کیوں کم رہی؟ بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے وجوہات ہو سکتی، کسی قوم کے نہ بڑھنے میں، اتنی کم تعداد میں ہونے میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جس کی ایک جو میری ایک ناقص رائے کے مطابق میں بول سکتا ہوں، انہوں نے اپنے مذہب کو کبھی بھی تبلیغ نہیں کی. ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں اور صرف ہمارے اندر ہی یہودیت رہیں گے. یہ وہ مذہب نہیں ہے جو دعوت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے اسلام ایک دعوت دائی مذہب ہے کہ جس قوموں میں گیا، جہاں جہاں پھیلا، اس نے قوموں کو اندر لے لی. جو چیز ان کے اندر جائز اور حلال تھی سب جاری رکھتے ہوئے لیا. اسلام نے کبھی کسی کو فورس نہیں کیا کہ تم یہ قبیلے خاندان کے، تم اس سب تمہارا رہن سہن کھانا پینا سب چھوڑ کے یہ ماننا پڑے. نہیں، جو حلال ہے سب کرتے رہو، جائز سب کرتے رہو، ایک اللہ کو مان لو، یہ اللہ کی کتاب کو مان لو، یہ اصول کے طریقے میں چلو. قومیں جو ٹوٹ پڑی. یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے مذہب کے مطابق انہوں نے اس کی کبھی دعوت و تبلیغ نہیں کیا. یہ میں اس کا ایک بڑا ریزن سمجھتا ہوں کہ اللہ عالم. کیونکہ دیکھیے مسلمانوں کی اگر عربوں کو لے لے مثال کے طور پر، سعودی عرب کے عرب لے لے، سمجھ لیجیے آپ کے زمانے میں جو وہ علاقہ تھا وہاں کے کتنی تعداد ہے؟ انڈیا کے ایک اسٹیٹ میں اس سے زیادہ مسلمان. ایک انڈیا ایز اے کنٹری نہیں، انڈیا ایز اے کنٹری بولے تو پورے عرب، انڈیا ایز اے کنٹری اتنی تعداد. مطلب اگر 20-25 کروڑ مسلمان انڈیا میں لے تو پورے عرب، پورے اس خطے کی مڈل ایسٹ کی تعداد نہیں ہوتی اتنے ہم. یہ ایسے تو نہیں ہوا، مطلب وہ عرب تھوڑی پھیلے، وہ عرب تھے، وہ اپنی جگہ پھیلتے. اگر ان کی تعداد دیکھے تو آج کتنے ہوں؟ سعودی عرب کی ٹوٹل آبادی 3 کروڑ سے 30 ملین، کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے آپ؟ باقی جتنے بھی وہ سب ایکسپرٹ ہے، مطلب 55% دوسرے لوگ جو دوسرے ممالک سے آئے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تعداد نہیں پڑی، لیکن مذہب جو تبلیغ ہوئی اور قومیں اندر اتر کے آ گئی، نتیجہ پھیلا. یہودیوں کا مذہب سب سے پہلا مسئلہ ان کی تعداد کم ہونے کا ہے. پہلی جو بات بولی میں نے وہ ایک لائٹر نوٹ کی، خالی ایک تھوڑا سا مزاحیہ اس پہ بولا، لیکن انہوں نے اپنی دین کی کبھی تبلیغ نہیں کی. تبلیغ نہ کرنے کی وجہ سے وہ دین کبھی پھیلا نہیں، اور کبھی اس کی لوگوں کی تعداد بڑھی نہیں، اور وہ آپس میں ہی رہا. اور اس کے بعد پھر ان میں زنا
اور برائیاں اتنی عام ہیں جس کے نتیجے میں بچے بھی نہیں پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں شادیوں کا سسٹم نہیں ہے ان کے پاس، نتیجے تعداد اور کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں کے پاس ایک تو دعوت و تبلیغ کا سسٹم ہے، دعوت و تبلیغ کے علاوہ الحمدللہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں مسلمانوں کے پاس، شادی بیاہ کا ایک میرج انسٹیٹیوشن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی باقی ہے، کے نتیجے میں لیگلائزڈ میرجز ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا نظم ہوتا ہے جو ماں باپ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتے ہیں، ان پہ خرچ کرنا ماں باپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور یہ دین کی دعوت تبلیغ اس طرح سے یہ پھیلتی رہی۔ اور ہمارے زمانے میں تو بہرحال میں ایسی مثالیں نہیں پاتا ہوں، لیکن ایسی مثالیں ہم نے پاس میں دیکھی، جیسا کہ 15ویں اور 16ویں صدی لیجیے، پورا بنگلہ دیش جو اسلام قبول کیا یہ آج سے 300 یا 400 سال پہلے مغلوں کے زمانے میں وہاں دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ وہ پوری قومیں جو تھی وہ غیر مذہبی تھی، وہ بدھ یا دیگر مذاہب کو ماننے والے تھی۔ آج دعوت تبلیغ کا نتیجہ دیکھیے آپ، پورے مین لینڈ مسلم سے کٹ کر وہ کنٹری ہے بنگلہ دیش۔ دیکھیے آپ، مطلب پاکستان بھی تو انڈیا کا پارٹ تھا، وہ چھوڑ دیجیے، وہ تو کنسنٹریشن یہاں سے وہاں گئے بلکہ وہ بڑا، لیکن مین لینڈ آپ دیکھیں تو جیسا کہ آپ پورا دیکھیے سعودی عرب سے شروع کیجیے تو اکثر مسلم وہاں سے پھیل رہے علاقے، پھیل رہے ختم ہوتے جا رہے ہیں، انڈیا بیچ میں آ رہا ہے، لیکن بنگلہ دیش دیکھیے پورا کا پورا کنٹری کیوں ہوا؟ دعوت تبلیغ کا نتیجہ جو مسلمانوں نے وہاں جا کے، اور یہ 300 سال 400 سال پہلے اسلام قبول کیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج کے زمانے میں ایسی مثالیں نہیں ہیں۔ ملیشیا کو لے لیجیے آپ، انڈونیشیا کو آپ لے لیجیے، ایسی مثالیں ہم نے تو نہیں دیکھی، کچھ باتیں سنی، کچھ باتیں پڑھی، لیکن کبھی ایسی مثالیں ابھی نہیں دیکھی۔ جیسا 1930 کے اراؤنڈ جو ایرا تھا، اس میں جو جاپان کا جو کنگ تھا اس نے کنورژن کا سوچا کہ مسلمان بن جاتا، وہ کیوں نہیں بنا؟ میں نے کافی پڑھا اس کو ریڈنگ کی، کبھی مجھے اس پہ نہیں ملا، ایک معمہ ہی تھا، کیوں اس نے سوچا وہ بھی مجھے نہیں معلوم، اور اس نے کیوں قبول کیا نہیں، تو اس نے پورا اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کرنے کا سوچا کہ میں کر لیتا ہوں۔ تو شاید پھر ہمارے پاس بھی پچھلی صدی کی ایک نظیر اور رہتی کہ ایک ملک پورا اسلام میں آیا۔ تو اسلام کی خصوصیت ہے، بنگلہ دیش جیسا 400 سال پہلے کی پوری آبادی آج وہ جو بھی اس زمانے میں رہیں گے آج 17-18 کروڑ ہے۔ جاپان اگر اللہ کرتا، اللہ اگر منظور کرتا اس چیز کو 1930 میں قبول کر لیتا، اسٹیٹ ریلیجن ہو جاتا اسلام، تو آج کیا ہوتا؟ جاپان میں 1931 32 33 میں مجھے واقعات یاد ہے، مطلب جو میں نے تاریخ میں پڑھا، حج کو فری اسپانسر کرتے جبکہ وہاں کو مسلمان تھا نہیں۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال تو یہ دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہوتا ہے قوم میں جو پھیلتی ہیں تو ان کی تعداد کم ہونے کا یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں ہر صدی میں ان کو عذاب دیں گا اللہ ان کی کرتوتوں کے بدلے۔ کئی ریزن ہو سکتے ہیں واللہ، لیکن دعوت و تبلیغ نہ کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا ریزن۔ کسی نے سوال کیا اہل کتاب سے نکاح حلال ہے لیکن وہ پاک ہونا چاہیے، یعنی اس کا پہلے سے کوئی رشتہ نہ ہو، یا ہر اہل کتاب عورت لڑکی سے نکاح حلال ہے چاہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہو؟ دیکھیے ایک اہل کتاب سے نکاح ایک دوسرے مسلمان کا تبھی جائز ہے جو پاک دامن خاتون ہو، اور پہلے سے شادی شدہ ہو کہ اگر اپنے ہسبینڈ کو چھوڑی ہوئی ہے تو پھر وہ آپ سے کر سکتے۔ ایٹ اے ٹائم اس کے دو ہسبینڈ نہیں ہو سکتے نا، تو وہ ہسبینڈ سے اگر ریلیف لے لی، طلقہ ہو سکتی ہے، بیوہ ہو سکتی ہے، کنواری ہو سکتی ہے۔ پاک دامن سے یہاں مراد وہ نہیں ہے کہ پہلے سے شادی شدہ ہو یا نہ ہو، پاک دامن سے مراد وہ عورتیں نہ ہو جو برائی کرتی ہو یا بری عورتیں ہوں، اور یہ معاملہ شرمگاہ کے معاملے میں آتا ہے۔ اس کے اخلاق عادات کردار تو اچھے ہونا ہی چاہیے، لیکن اصل چیز ہے وہ شرمگاہ کے معاملے میں، اس معاملے میں وہ ناپاک نہ ہو۔ تو پاک دامن خاتون ہو سکتی ہے، وہ مطلقہ ہو سکتی ہے، بیوہ ہو سکتی ہے، کنواری بھی ہو سکتی ہے، ان سے نکاح جائز ہے۔ یہ ایک کنڈیشن ہے پاک دامن اہل کتاب کی عورتیں، جو میں اس میں بھول گیا تھا، یہاں میں اس کو ریپیٹ کر دوں۔ قرآن اگر اپن سیکھ کے بھول گئے، بچپن میں پڑھتے تھے تو بھول گئے، بڑے پن میں یاد نہیں رہ رہا ہے تو اور واپس سے سیکھنے کی کوشش کر رہے، طہارت رہتی ہے تو وضو نہیں بھی کرے تو قرآن پڑھ سکتے ہی۔ بھائی نے سوال کیا کہ انسان قرآن بچپن میں پڑھنا سیکھا پھر بھول گیا تو اس کا کیا مسئلہ ہے، اور وہ اب سیکھنا چاہ رہا تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ دیکھیے آپ نے قرآن سیکھا پھر آپ بھول گئے، لیکن آپ نادم ہوئے اس غلطی پھر آپ سیکھ رہے تو اللہ گناہ نہیں اس کا اجر دیں گا۔ اور قرآن سیکھتے وقت جو غلطیاں آپ کرتے ہیں اس کو آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے، صحیح پڑھنے پر دس کیا ملتی ہے، غلط جب سیکھنے میں غلطی ہوتی ہے آپ کو ڈبل ریوارڈ ملتا ہے، ایک پڑھنے کا ریوارڈ، دوسرا تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، غلطیاں اس لیے ہوتی ہے کہ آپ بڑی مشکل سے پڑھتے ہو تو بھی ریوارڈ۔ اللہ تعالیٰ کوششوں کو دیکھتا ہے نتیجوں کو نہیں، لہٰذا جب بچپن میں سیکھا تھا بھول گئے، یاد آ گیا لیکن بھول گئے، پھر سیکھ رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی، خطائیں ہو رہی ہے، جم نہیں رہا، مشکل ہو رہی ہے، اس کی انشاءاللہ آپ کو ڈبل ریوارڈ ملے گا اس کو سیکھنے کا۔ آپ پڑھتے جائیے، کوشش کرتے جائیے۔ کیا وہ بھولنے کا گناہ ہے؟ وہ جو پاسٹ ہے وہ چھوڑ دیجیے، کیا کیونکہ وہ انسان زمین زمانہ حالات کیوں بھولا کیا ہوا ہم نہیں جانتے نا، کہ وہ چھوڑ دیجیے۔ اب سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ لائق ہے جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑا اچھا عمل وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سیکھنے کی کوششوں پر، اس کی اس جہاد پہ، اس کی اس جہود پر، اس کی اس کوشش پر اللہ اس کو ضرور اجر دیں گا، بلکہ ڈبل ریوارڈ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو آپ وہ
بھائی نے سوال کیا کہ قرآن جب ہم پڑھے جب سیکھ رہے ہیں تو وضو کا کیا معاملہ؟ دیکھیے آپ قرآن اگر سیکھ رہے ہیں اور اگر فائدہ آپ کے ہاتھ میں تو اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں. قرآن آپ سیکھ رہے اور ایک پارا یا ایک پارٹ آپ کے ہاتھ میں تو بھی اس کے لیے انشاءاللہ وضو کی ضرورت نہیں. آپ قرآن سیکھ رہے اور پورا قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں علماء کی دو رائے. ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ پڑھ سکتے آپ بغیر وضو کے, کچھ نے کہا کہ بغیر وضو کے نہیں پڑھنا چاہیے, درست نہیں ہے. تو یہ دونوں رائے ہیں. ٹھیک, تو پارٹ اگر لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر قرآن آپ پورا بھی لے کے کر رہے لیکن ہینڈ سیٹ میں ہے, ٹیب میں ہے, الیکٹرانک فارم میں, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. سمجھے, قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ہمیں تفسیر کی کتاب ہے, مطلب پورا قرآن نہیں, تو بھی آپ پڑھ, تو قاعدہ وغیرہ کے مسئلہ نہیں. ایک پارا آپ پڑھ رہے تو ایک پہلا پارا لے کے پڑھیے تو بھی ضرورت نہیں. علماء نے کہا اگر ایک ساتھ پورا قرآن آ جائے تو وضو کر کے پڑھنا ہی اس کے لیے. کوئی شخص اگر انتقال ہو گیا کس کا تو قرآن کو نہیں آتا تھا اور لوگ بولتے آج قرآن کھانی ہے, ان کی طرف سے قرآن پڑھتے. بھائی نے ایک سوال کیا, کسی کا انتقال ہو جائے ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو لوگ ان کو قرآن پڑھ کے بخش. دیکھیں نہیں آتا تھا, اس کی وجوہات کیا تھی وہ دیکھنا بہت ضروری. اس لیے کہ کیوں نہیں آتا تھا, کوشش کی تھی یا کبھی کی نہیں تھی. ہاں بس کوشش ہی نہیں کی جاتی. آپ سمجھیں, کوشش کرنا بڑی اصل بڑی اصل کے بعد نتیجے کیا ہے سب سیکنڈری. کوشش کرنا, انہوں نے کوشش کی اور کوشش کے دوران ہی دنیا سے چلے گئے. بڑی کوشش کی, نہیں ہوتا تھا, نہیں آتا تھا. اللہ انشاءاللہ ان کی نیت تو دیکھیں گا. اور سب کچھ سہولتیں تھی پھر بھی خود نہیں پڑھے, تو یہ آپ کا بعد میں پورا قرآن نہیں, قرآن پرنٹنگ پریس ان کے نام سے ڈالنے کا بھی ان کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو خود پڑھ کر عمل کا ان کو فائدہ. سمجھا. اب سوال یہ تھا کیا قرآن پڑھ کے بخشنا کیسا ہے, چاہے ان کو آتا تھا یا نہیں آتا تھا. قرآن پڑھ کے بخشنے کی کوئی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی دلیل صحابہ کرام, کوئی دلیل تابعین سے ہم کو نہیں ملتی. لہٰذا میں یہ کہوں گا اس کا پڑھ کے بخشنا نہیں ملتا. بدنی عبادتوں میں وہی بدنی عبادت فزیکل عمل میں, بدنی عبادت سمجھتے ہیں جو فزیکل آپ کا جسم سے کرنے والی عبادتوں میں, انہی عبادت کا ثواب میت کو جاتا ہے جو بتا دیا گیا ہے, باقی کسی کا نہیں جاتا. ان میں کیا کیا جاتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا جائیں گا کہ اس کے بدلے کے وعدے آپ پورے کر دے تو اس کا اجر اس کو ملیں گے. اس کے بدلے کے اس کا زکات وغیرہ باقی تھی وہ ادا کر دے وہ ملیں گے. اس کے بدلے کے کچھ روزے تھے نظر کے ہو یا رمضان کے ہو جو اس نے نہیں رکھا تھا تو اس کی بھی دلیل ملتی, وہ بھی آپ رکھ دے تو اس کو اجر مل جائے گا. سمجھ رہے بات, یہ ہو سکتا ہے. اس کے بدلے کی زکات وغیرہ آپ کو آپ دے دے تو اس کو اجر ملے گا. اس کے بدلے کا عمرہ یا حج کر لے تو اس کو اجر ملے گا. اس کے بدلے آپ کسی کو صدقات اور خیرات کرے, کھانا کھلائے وغیرہ, وہ ملے گا. لیکن اس کے علاوہ اس کے بدلے نماز پڑھ لے, اس کے بدلے قرآن پڑھ لے, اس کے بدلے دوسری چیزوں کا نہیں ملتا. جو ملتا ہے وہ لفظاً بتا دے. تو میرے علم میں تو اتنی تاریخ اور کچھ بچ گئی تو الگ بات ہے. یہی بدنی عبادتیں ٹرانسفریبل ہے, ادھر سے ادھر جاتی. نماز قرآن وغیرہ ٹرانسفر نہیں ہوتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نے. آپ لوگ بولیں گے روزہ ہوتا, آپ نے بول دی. زکات اگر دینا تھی یا وہ نہیں دے رہا تو میں, میرے والد نہیں دے رہے, میرے بیٹا نہیں دے رہا تو میں چکا سکتا ہوں اس کے بدلے زکات, وہ بھی ہو جائیں گا. تو پھر نماز کیوں نہیں, قرآن کیوں نہیں؟ دیکھیں اگر ایسا جنرل ہوتا یہ رول تو پھر ساری چیزوں پہ لاگو ہو جاتا. اگر یہ بلینکٹ آرڈر ہے تو سب کے لیے نہیں, بتا دیا گیا نا کے بدلے روزے رکھ, کے بدلے زکات دے دے, اس کے بدلے صدقہ کر, اس کے بدلے کنواں خدا, مطلب ثواب جاریہ. تو جو بتایا گیا وہی بدنی عبادت ٹرانسفریبل ہے, دیگر نہیں ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا جو بتایا گیا اس کے اندر روزہ ہے, نفلی روزے ہو, معاف کرنا فرض روزے ہو یا نظر کے روزے ہو, زکات وغیرہ اس کے آپ دے سکتے. صدقہ خیرات تو کامن ہے, کوئی بھی کسی مسلمان کے لیے کر سکتے. دعائیں وغیرہ بھی کامن ہے. قرآن وغیرہ چونکہ اس میں شامل نہیں تو آپ احتیاط کریں, یہی زیادہ انشاءاللہ. کسی نے سوال کیا قرآن تجوید سے اور اتنی اونچی آواز میں پڑھنا کہ سمجھ آئے کیسا ہے, تجوید سے قرآن نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے قرآن کو تجوید سے پڑھنا, قرآن کو صحیح پڑھنا ضروری ہے, اور اس کو صحیح پڑھنے کے لیے تجوید سے پڑھنا چاہیے. اور اتنی آواز سے پڑھنا کہ سمجھ آ جائے تو یہ بھی درست ہے, کیونکہ قرآن کو آپ کو پڑھنا ہے ایسی آواز میں پڑھنا چاہیے جو آپ سنائے. اور جو لوگ قرآن کی تیز آواز میں تلاوت کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ مسٹیکس کم ہوتی ہے. پھر آپ کئی لوگ ایسا خاموشی میں پڑھتے قرآن کو, لیکن آپ دیکھیں جب ان کو تیز پڑھو بولے تو مسٹیک زیادہ ہوتی ہے. جب خاموشی میں تیز پڑھنے کے فائدے زیادہ ہیں. تو آپ چلا کے نہیں, لیکن ایسا پڑھے کہ آپ کو بھی سنے اور لوگ اور باہر سن سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آپ پڑھ رہے تو لوگ سن رہے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ, میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو نماز وغیرہ میں نے خالی نہیں ہوتا, آپ کو پڑھنا چاہیے اور اتنا کہ آپ کو لگے کہ آپ کو سنے آ رہا ہے. یہ کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے, تو ہوتا سنے آتا ہے, ایسا کان کو لگتا آ رہا ہے, تو ایسے ہی ہونا چاہیے, منہ ہوٹ ہلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ قرآن کو پڑھے, تجوید سے پڑھے, اتنی اونچی آوازیں پڑھے کہ خود کو سنائی دے, سمجھ میں اللہ کی. بالکل صحیح بات ہے, اچھی بات ہے. اور یہ بات بتا دوں چونکہ سوال چٹھی پہ آئے, عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. عورت کا چہرہ, عورت کا جسم پردہ ہے, اس کی آواز نہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں عورت کی آواز بھی پردہ ہے, کہ کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی. امہات المومنین نے صحابہ سے بات کی, صحابہ نے امہات المومنین سے بات کی, محرم غیر محرم سب کے ہم کو واقعات ملتے ہیں. تو لہٰذا بات کا مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن کی تلاوت بھی کوئی عورت کی سن لے, اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیت کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہر جگہ, باقی کسی کو امپریس کرنے کے لیے پڑھیں گے تو گناہگار ہوں. وہ تو جنرل کنڈیشن سب جگہ لاگو, تو یہاں بولنے کی اس کو اسپیشل ضرورت نہیں. تو کسی نے کہا تجوید سے قرآن نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہے؟ دیکھیے تجوید سے قرآن نہ پڑھنے کے کافی سارے نقصان ہوتے ہیں. تو میں انڈین کانٹیکس میں بولوں گا تجوید کو آپ سیکھتے رہیں اور سیکھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں.
جہاں تک آپ کامیاب ہو اللہ کی طرف سے فضل اور شکر ہے، اور کام اپنا جاری اور ساری رکھیے، رکیے مت تجوید کی وجہ سے۔ مطلب بولنے کا مقصد کیا، کچھ لوگ ہوتا ہے تجوید نہیں آتی تو قرآن نہیں پڑھنا بولتے ہیں، یہ درست، یہ درست۔ ایسا آپ کریں گے تو پھر تو آپ آلریڈی جو لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے، تھوڑے بہت پڑھ رہے، ان کو بھی روک دے رہے آپ۔ وہ ایک وہاں تو آپ کو ایک بیریئر ریس آدھی بھاگتا تو بیچ میں سے کچھ رہتے اس کو کود کود کی بھاگنا پڑتا، تو آپ ایک بیریئر میں اور ایک بیریئر لا کے ایڈ کر دے رہے، کام کہ یار وہ کرے تک۔ تو آپ یہ بولیے کہ آپ بہت اچھا پڑھتے، روز پڑھتے، بہت اچھی بات ہے، آپ تجوید ہی سیکھ تو انشاءاللہ اور بھی فائدہ۔ تجوید نہ سیکھنے کے عام طور سے کیا نقصان ہوتا ہے، جنرل بول رہا ہوں، لیکن آپ گھبرا کے پڑھنا مت چھوڑیے ان بات پر، جیسا کہ خیر اور قاف میں اگر آپ فرق نہ کرے وہ سارا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ اردو میں بھی دیکھ لیجیے نا، خبر اور خبر، قاف سے خبر اور خے سے خبر۔ ایک خبر بولے تو چلے گئے، وہ اندر گئے تو سب جگہ خبر پھیلی جاتی ہوں گی، دوسری خبر ہے نیوز، ہے نا، آواز ہے قمر اور قمر، ہے نا، آواز قمر بھائی کو قمر بھائی بول، مطلب ایک ہے قمر بھائی مطلب ہمارے چاند بھائی، اور ایک ہے قمر بھائی مطلب ہمارے شرابی بھائی۔ قمر کیسے لکھے تو ہوتا ہے شراب، انما الخمر والمیسر شراب، اور قمر ہوتا ہے چاند، فل مون قمر، پارٹ لی ہے تو ہلال، کرسچن بولتے وہ ہلال، اور فل ہے تو قمر، ٹھیک ہے، تو اس کا نام ہے قمر، ٹھیک۔ تو اب قمر اور قمر، آپ سے قمر بھائی مطلب چاند بھائی، اور قمر بھائی بولے تو ہمارے شرابی بھائی، اور اس سے بھی خطرناک قمر بھائی مطلب قمر بھائی، ٹھیک ہے۔ ہاں بس آپ کو کاف پہ بدلتے کچھ لوگ، تو وہ قمر اور قمر تو ٹھیک ہے، وہ کمر ہو جاتا، کمر سمجھتے نا، باڈی پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جاتا۔ تو یہ فرق ہو سکتا ہے جب آپ کوئی چیز کو پڑھے۔ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت کو دیکھے انشاءاللہ، اس لیے پہلے کہتے پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ بیسک چیزیں لرن کر لینا چاہیے میں انشاءاللہ، مسئلہ اسپیشلی خالی عربک کے جو حروف ہے 28 29 حمزہ کو ملا لے تو جو بھی بہرحال 29 سمجھ لیجیے، تو 17 اس کے مخرج ہوتے ہیں، کہاں سے نکلتی ہے آواز، پلیز وہ بھی سدھر جائے تو کافی حد تک آپ کو ہوتا ہے۔ پھر تجوید میں کیا ہوتا ہے، گرامٹی کے رولز آ جاتے ہیں، کہاں ملیں گا، کہاں نہیں ملیں گا، کہاں چیز چھپی ہوئی اظہار ہونگی کا، وہ ساری چیزیں، مطلب جب آپ سینٹینسز کو پڑھیں گے تو جوائنٹ کیسے ہوں گی، تو وہ بھی آپ سیکھ لیں، جیسا کہ اس کو فینوٹکس کہیں گے انگلش کے اندر، جیسے ہم سیکھتے کسی چیز کو پڑھنا، لکھتے اسی سے، پڑھتے کے سے، کیوں کرتے ہیں، تو رولز ہوتے ہیں اس کے گرامٹیکل، اس کے پیچھے، بس وہی تجوید ہے عربک کے لیے، مطلب ایک تو جس کو کہیں پروننسیشن، الفاظ کہاں سے نکلیں گے، مخرج، اور دوسرا اس کے فینوٹکس کیسے پڑھا جائے گا، کیوں ایسا ہوگا، تو وہ سیکھ لے، بہت زیادہ نہیں ہے، اپروکسیمیٹلی ایک 25 to 30 رولز بھی سیکھ لے تو مور دین انف ایک ایوریج انسان کو ریڈنگ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور مخرج 17 ہے، یہاں سے سینے سے نکلتے، اوپر سے نکلتے، یہاں سے نکلتے، یہاں سے نکلتے، یہاں سے نکلتے، ادھر سے نکلتے، ادھر سے نکلتے، اوپر لگ کے نیچے لگ کے اٹھتے، ایسی آتا نیچے سے لے کے 12 تک انسان آتا نہیں، میں سمجھتا ہوں 17 ہے ہارڈلی، 29 ورڈز کو 17 اس میں آپ کیٹیگرائز کر سکتے۔ باریکیاں بھی ایک الگ چیز ہے، علم ہے پورا، ایک فن ہے وہ پورا، وہ بھی آپ کی اچھی بات ہے، لیکن وہ نہیں ہونے سے آپ ڈر کی، تو میں بہت ساری جگہ استاد ہی نہیں پڑھانے والے استاد ہی نہیں ہے، تو میں یہ نہیں بول رہا ہوں، میں اگر آپ سیکھنے کی کوشش کیجیے، آن لائن سیکھیے، آج کل تو آسان ہے، کتابوں سے سیکھیے، اور کوشش کرتے رہیے، اللہ انشاءاللہ آپ کی نیت دیکھیں، لیکن پڑھنا مت چھوڑیے، تجوید سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے 2-3 مثالیں آپ کو دی تو میں سمجھتا ہوں عذاب العلیم اور عذاب العلیم، عین سے اور الف سے، علیم کا معنی دردناک شدید، اور عین سے علم والا عذاب، مطلب آپ سمجھے نا، اتنا فرق دیتا ہے۔ اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہوتے ہیں نا، الف صاد لام الف ہے بولتے اصلاح، اور اگر اس کو آپ الف 3 لام الف ہے لکھ دے تو اس کا معنی ہوتا تلوار، اصلاح 3 سے اور اصلاح صاد سے مطلب سدھار، یہی ڈفرنس ہوتا ہے۔ لیکن اب اردو میں چونکہ اب 3 صاد ایک ہی جیسا پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور زے زوئیں ایک ہی جیسا پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ تو لینگویج کا مسئلہ ہے، بٹ لیکن جب قرآن کی حد تک ہم کوشش کریں کہ اس کو جیسا پڑھنا چاہیے کرے تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ نہیں ہے، ورنہ آپ نے اس کے نقصان کیا ہوتا ہے، نقصان یہ کہ معنی کہیں کا کہیں نکل جاتا۔ جن سوال کا ڈلیوری کے لیے آسانی ہو ایسے وقت میں کیا کوئی خاص صورت وقف کر لینا یا کوئی آیت خاص کرنا؟ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ عمومی دعائیں ان دعاؤں کو آپ پڑھیے، آسانی کے لیے مشکل کی حصن المسلم نامی کتاب ہے، اس کو آپ لیں، اس میں کسی بھی مسئلے کی آسانی کی دعائیں، ڈلیوری میں آسانی کے لیے خاص دعا کوئی نہیں ہے، لیکن کسی بھی مسئلے میں آسانی کی دعائیں، ان دعاؤں کو آپ میں سمجھتا ہوں ریپیٹ کیجئے، کافی ہے، کوئی خاص صورت بھی نہیں ہے، کوئی خاص آیت بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ڈلیوری میں آسانی کے لیے وہ سورہ مریم پڑھتے ہیں، کیونکہ مریم علیہ السلام کو سے واقعہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، بچہ خوبصورت ہو بلکہ وہ سورہ یوسف پڑھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور خوبصورتی کا کوئی معیار بھی نہیں، آپ کس چیز سے خوبصورتی بولیں گے، سمجھے آپ، لہٰذا یہ سب ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے سورہ یوسف پڑھنا کیا پیگنینسی میں درست نہیں ہے، کہ پڑھو نا بھائی، کون منع کر، خاص پڑھنے کا ایشو میں بتا رہا ہوں، سورہ یوسف پیگنینسی میں نہیں پڑھ سکتے، پڑھو نا بھائی، کون مسئلہ، خاص کیوں پڑھ رہے نہیں، بولے بچہ خوبصورت ہوگا، یہ کچھ ثابت، لہٰذا خاص کچھ بھی نہیں ہے، عمومی طور سے جو دعائیں ثابت ہے
آپ ان دعاؤں کو بہرحال کیجیے. خصوصی جو دعائیں لوگ بولتے ہیں ڈلیوری میں آسانی کے لیے, لڑکی کی شادی کے لیے, یہ کیا کرتے ہیں لوگ, صرف پرانی آیتوں کے معنی لیتے ہیں اور معنوں سے بولتے دیکھو اس میں یہ ہے نا تو اس سے تمہارا مسئلہ دوں گا. لیکن کسی بھی قرآن آیت کو اگر ہم لاگو کریں یہاں پڑھنے سے مسئلہ حل ہوگا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا. ایسے بہت سے لوگ بولتے ہیں شادی نہیں ہو رہی نا تو کسی نے مجھ سے کہا مجھے تو نہیں معلوم, تو انہوں نے ایک دعا لاگی, اللہ نے پھلوں کو جوڑے میں بنایا, اللہ نے تمام مخلوق کو جوڑے میں بنایا. بولے یہ پڑھنے سے بار بار کیا ہوتا ہے, اللہ اپنا بھی جوڑا بنا دیتا, بولے مطلب پارٹنر. کہاں سے لائے, مطلب یہ اس کا میننگ ہی نہیں ہے. اللہ نے ایسا پھلوں میں جوڑے بنائے, جھاڑوں کے اندر جوڑے ہیں, ہر چیز کو اللہ نے جوڑوں میں بنایا. قرآن کیا آتے ہیں وہ بولتے یہ پڑھنے سے ایسا اگر ہوتا تو آپ ضرور بتا دینا. آپ کیا نہیں پتا تھا امت کے مسئلہ آئیں گے شادی بیاہ کا تو رزق میں کمی کا وغیرہ, تو ان کو یہ بتا دینا کہ جوڑے والی نہیں. تو معنی ہو سکتا ہے کسی آیت کا, لیکن اس کو یہاں پڑھنا لاگو کر کے مخصوص کر کے درست نہیں ہے. جہاں ثابت شدہ چیزیں تو مجھے معلوم لڑکی کے لیے کوئی خاص نہیں, بس ماں باپ دعا کرے اس سے بڑا اور کیا ہے. بچے ڈلیوری میں آسانی کے لیے کوئی دعا نہیں ہے. آپ عام الفاظ میں جو دعا کرنا, اللہ آسانی کر, صحت کے ساتھ اولاد کو دے, صحیح اور سالم ہو, نیک اور صالح ہو, یہ ساری چیزیں بہرحال آپ کر سکتے. اور کچھ مخصوص دعائیں تکلیف میں پڑھنے کی, وہ ڈلیوری کے لیے نہیں, لیکن جو ڈلیوری بھی ایک فیز ہوتا ہے تکلیف کا انسان کے لیے, تو پڑھ سکتا ہے انسان وہاں. تو وہ حسن المسلم کتاب لیں, انشاءاللہ اس میں آپ کو دعائیں ملیں. جی ہمارا ایک سوال تھا کہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب مدرسے میں اپن جاتے مکتب میں کہ قرآن شریف پڑھتے, اور جب کہیں جانا رہتا 2 منٹ 1 منٹ کے واسطے ضرورت کے لیے, تو غلطی سے اپن نے قرآن شریف کھلا رکھا, تو لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہے, یا قرآن شریف کھلا نہیں رکھ سکتے, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں. ہاں, یہ سوال کیا کہ اگر مکتب میں عربی میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور اگر وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ قرآن کھلا نہیں چھوڑنا, اور تم پاگل ہے کیا, ایسا نہیں کرتے قرآن کو. تو یہ تو آپ نے اچھی بات, میں نے کیا سنا اور میں جو سنتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کھلا چھوڑے تو شیطان پڑھتا. جانماز پہ اگر اٹھ کے آپ چلے گئے, جانماز کو کونا اگر نہیں موڑے تو کیا کرتا شیطان, نماز پڑھتا. تو میرے بھائی ہر جگہ قرآن کھلے چھوڑو, ہر جگہ جانماز بچھا دو تاکہ شیاطین اس میں لگ جائے. اللہ آپ کے نام اول میں ان کو دعوت دینے کا اجر لکھ لے, چاہے وہ ایمان لایا نہیں لا, وہ ذمہ نہیں نا, اپنا کام ہدایت دینا تو نہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ان کے چاچا ہدایت یافتہ ہو, جو اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے رسول آپ جس کو چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے, وہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو بولتے شیطان پڑھ لیتا, وہ اسی وجہ سے بولتے کھلا نہیں چھوڑنا, بہت ڈینجر ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ یہ بولیے کھلا رکھنے سے اس پہ کوئی چیز گر سکتی, دھول مٹی بیٹھ سکتی, اور آپ اس کے پیجز خراب ہو سکتے ہیں, کوئی مطلب کچھ دوسرا ہو سکتا ہے, جگہ زیادہ لیتا ہے کھلا رکھنے کی وجہ سے, پھر وہ سب ہو سکتا ہے. بٹ کو برا بہن کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے, اور شیطان اس کو ختم نہیں پڑتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو جانا, اس کو میں نے دیکھا ایسا پڑھنے کے بعد تھوڑا سا موڑ دیتے, نہیں تو بولے کیا ہوتا ہے شیطان پڑھتا. ارے بٹھاؤ اس کو لا کے, بڑا تو نیکی کا کوئی کام ہی نہیں ہے یار, کہ شیطان کو آپ نے لا کے نماز پڑھا دی اور قرآن پڑھا دی. تو اچھا لاجیکل میں کوئی سمجھتا نہیں, شیطان آگے دیکھتا جنماز بوڑھی بھی جان, چلو یہ ٹوٹتا کیا ہے جیسا, تو اس سے کیا ہوتا اس کو ایسا کونا موڑنے سے, ہائیلی لاجک. اچھا جس جگہ جانماز سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تو کیونکہ بات آ گئی تو میں خالی ہے چھوٹی سی وضاحت کرتا ہوں. جانماز سے نماز پڑھنا جائز ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا افضل ہے کہ نماز آپ ڈائریکٹ نیچے پڑھے, ڈائریکٹ سر سیدھا جا کے آپ کا زمین پر لگے. اس میں بہت عاجزی ایک بندے, انکساری ہے, جھکاؤ ہے, طارت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک دم جس کو بولتے ہیں نا وہ کچھ نہیں اللہ کے سامنے اظہار کر رہا ہے, جب کچھ نہیں, بہت اس کے اندر مطلب وہ سنت بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہی پڑھتے تھے, صحابہ نے سیدھا ریتیوں پہ نمازیں پڑھی. وہ جو مسجد نبوی تھی ریت میں تھی, کوئی چادر نہیں تھی, کوئی چٹائی نہیں تھی, کوئی قالین نہیں تھا, کوئی اوپر نہیں تھی, سیدھا نیچے. سمجھ رہا, حدیث میں آتا ہے کہ جب کس کو سجدہ کرے تو اگر ایزا دینے والی چیز نہیں ہے تو نماز میں اس کا سر صاف نہ کرے. ریت لگ جاتی تھی نا تو صحابہ صاحب, تو آپ نے منع کیا, صحابہ پھر صاف نہیں کیا. جب نماز ہو جاتی تھی تو صاف. ایزا دینے والی چیز نہیں ہے تو رہنے دینا, اگر ایزا دینا, کاٹا چپ گیا, پتھر ایسا چبا جو پھر نکالنا, ورنہ اس کو رہنے دینا. جیسے اننیسسری چیزیں ہیں تو جہاں نماز پہ کوئی نماز پڑھنا ضروری بھی نہیں. تب شیطان کا کیا سوال آتا ہوگا, تب مطلب بیوقوفانہ باتیں. اور مسجدوں کی جانمازیں کون موڑتا, اب بڑی بڑی چٹائیں حجیکل بھی نہیں لوگ, لیکن تب باتیں لاتے. ٹوپی کا بھی عربی آپ جاتے ہوں گے تو میں نے بھی سنا ہے, آپ نے, میں نے تو بچوں نہیں بڑوں سے بھی سنا, بچپن میں تو سنتے ہی تھے, بڑے رہ کے بھی سنے, مطلب بچپن میں تو سنے ڈنگرے ہو بھی تو یہی سنے. کیا سنے آپ سنی, بولے سر پہ ٹوپی پہن کے جانا, بولے جب بھی کھانا کھائے اور جب بھی طہارت خانے میں جائے. کیوں, بولے طہارت خانے میں کیڑا رہتا, وہ کیا کرتا, بولے تالو میں جا کے عقل کم کر دیتا. بولے کو میں عام بات نہیں کر رہا ہوں, بڑے بڑے سن لیا میں نے بھائی. اب ہم چھوٹے بھی تھے تو ہم کو یہ مذاق لگتا تھا. کیسا مزاق لگتا تھا, اب دیکھو کیڑا سر پہ ٹوپی ہے بھی سمجھو, یہاں سے نہیں گھس سکتا, ادھر سے وہ اسٹائل والی ٹوپی میں جو بال سامنے آ کے اوپر پہنتا, ادھر یہ میری جالی والی ٹوپی کے سوراخوں میں کیڑا ہی ہے نا, تو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا.
مطلب تھوڑے سے ریزننگ کرتے تھے ہم لوگ بچپن سے. ہمارے پاس ایک امام صاحب یاد دلا دی, میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت فرض پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبے کی طرف. تو وہ ہمارے کو عربی میں سکھاتے تھے ہمارے استاد. اب ہم تھوڑے بڑے ہو گئے, ہم جب ہوتا ہے تھوڑے بڑے ہو گئے بچے تو چھوٹوں کو مانیٹر کرتے اور وہ کہتے تھے ہم استاد کھولتے تھے. اگر ہم اوپر پڑھ رہے فرسٹ فلور پہ تو میں نماز پڑھتا ہوں اوپر اس امام کے, کیونکہ نیچے پیچھے نہیں ہے نا, ہم اوپر اس امام کے, اور منہ میرا اس کی طرف ہے, بازو میرے عبداللہ, ادھر عبد الرحمان کھڑا ہے, پیچھے وہ کھڑا ہے, سامنے یہ ہے, اوپر اللہ, اوپر آسمان ہے, یہ مطلب ایسا. تو وہ بھی ہنستے تھے, نہیں ایسا نہیں کرتے. مطلب کہ لاجک کیا ہے, یہ الفاظ کہاں سے آئے, یہ تمام چیزیں مطلب یہ لوگوں نے بنائی. میں نے ایک بار یہ کہا میرا چیلنج ہے کہ کوئی اگر مجھے نماز کی نیت زبان سے کرنا سنت سے ثابت کر دے اور عربی میں لا دے تو میرا یہ چیلنج. تو ایک صاحب نے لا لیا عربی, لا لیا میں نے ایڈوکیٹ پلس کی جھوٹا ثابت کر دیا. دعا تو لا لیا اپنے عربی میں, کہ وہ جو آتی ہے 4 رکعت والی عربی لا لی انہوں نے پوری, شاید گوگل ٹرانسلیٹر سے کر لی تھا انہوں نے. میں نے کہا یہ تو ہو گیا. بولے ہاں. میں نے بولا ایک حصہ باقی خالی. بولے کیا, لفظ سنت سے اس کو ثابت کر دینا اپنے. بولے یار تم نے اس میں نہیں بولے تھے. دیکھ آپ, میں نے بولا تھا عربی میں ثابت ہونا ضروری. تو کون سکھائیں گا وہ عربی, اور کس کو سکھائیں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا سا. تو آپ نے صرف میرا مانا لیا عربی, گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈال کے تم نے لا لیا, پورا ہو گیا, میں نے مان لیا. لیکن اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر عربی عبارت تھوڑی کوئی مقام لے جائیں گی دعاؤں کا اور آیت کا. تو اللہ نے نازل کیا وہ آیت کا مقام لے جائیں گے, اور نبی کی زبان سے نکلا وہ دعا کا الفاظ. تو اب مجھے ثابت کر دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سے پڑھے. ہاں بولے یہ تو نہیں ہے, تو چل جاؤ عربی میں لا لیے دونوں بنا کے پوری, اور بالکل گوگل ٹرانسلیٹر کے لفظ کر دیتا اٹھا کے, ویسا تھا. تو بہرحال یہ سب بات, تو آپ قرآن پڑھیے, اس کی کھلا رکھنے سے مسئلہ نہیں. احتیاط کرنا قرآن کھلا نہ رہے, کوئی گر پڑنا وہ ایک الگ بات ہے, بٹ اس پہ کوئی شیطان نہیں پڑتا, کوئی ملامت کی چیز نہیں ہے وہ, اور نہ ہی جانماز کا مسئلہ ہے, نہ ہی ٹوپی کا ایسا مسئلہ ہے, اور نہ ہی مخصوص کپڑوں کا, نہ ہی کیونکہ ہم لوگ اتنے ٹریڈیشنل مسلم ہو گئے نا, مطلب دلیل کے بغیر بس جو چل رہا تھا ہم نے فالو کیا, کہ اصل اسلام کو پتہ نہیں ہم نے کہاں چھوڑ دیا, کیا کیا چیزوں کو اسلام سمجھ کے اتنا بوجھ اٹھا لیا کہ اس کے بوجھ کے تلے ہم دب دب کے چل رہے. معلوم ہے مطلب اسلام میں وہ اوپننس نظر نہیں آ رہی. ایک نو مسلم بھی پریشان ہو رہا ہے, بھائی یہ کیا ہے, اس کی چھوٹ ہے, اس کی چھوٹ ہے کیا, اس کو بولنا پڑا چھوٹ نہیں, یہی اسلام ہے. کیا اسلام ہے یار, اس کی اگر یہ پہلے معلوم ہوتا تو پتہ نہیں ہم جوک در جوک بھاگتے تھے اس کے اندر. اور تم لوگوں کو دیکھ کے, تمہارے ریسٹرکشن کو دیکھ کے ہم کو لگا یہ تو ہمارے لیے فالو, تو وہ لوگوں نے مثالیں بنا لی نا, اور چوہے کھا کے چلیے بلی حج کو اسلام قبول کرے, اور کیا نہیں بولے ٹکلا کرے, اور اولے پڑ گئے ویسا بولے اسلام قبول کرے, اور رمضان آگے بولے زکات دینا پڑے گی, روزے بھی رکھنا پڑے گی. مطلب ان کو ہارڈنس نہیں بتا دی, حالانکہ اس میں سہولت ہے, دین میں اتنی سہولت ہے. کچھ لوگ آتے وہ میرا نام کا مسئلہ ہے, کیا کروں مسلمان بولے نام بدلے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے یار لگایا وہ لوگوں نے, میں 2 سال سے اسلام نہیں قبول کری, ان کی بیوقوفانہ باتوں کی وجہ سے. نہیں اسلام میں ضروری نہیں, نام میں شرک نہیں, چل میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے ارادہ چھوڑ دیا. ارے چھوڑ دیا نہیں, وہ بولے کہ وہ ختنہ نہیں کرے تو ہوتا ہے, پہلے ختنہ کر کیا بتا تو ہوتا. اب میں ختنہ کرنے کو بھی ڈر رہا, کر لوں گا تو بتاؤں گا تو نہیں کسی کو. نہیں بولے بتانا ایسا نہیں رہتا اس کی بغیر, مطلب بالکل کوئی ضرورت نہیں. ختنہ کرنا صرف سنت ہے, طہارت لینے میں ختنہ نہیں ہوگی تو پرابلم تو آئے گا, پھر اس کو آپ کو ختنہ نہیں ہے تو آپ کو فور اسکن کو ہٹا کے طہارت دینا پڑیں گی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس سے آپ کی ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے اجر میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہر رشتے جاری رہیں گے. صرف آپ جب طہارت کریں گے تو فور اسکن ہوتی سامنے جلد, تو پیچھے کھینچنا پڑے گا, پھر پانی ڈالنا پڑے گا. کیا یار بولے میرے کو ڈرا, جیسا ایک شخص کو بیماری خون بند نہیں ہوتا نکلنے کے, وہ لوگوں کو بہت سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے ایسے بچوں کو. اب اس کو ختنہ کا بول رہے ہو, اسلام کو ختنہ کریں, میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا. ایکسیڈنٹ ہوگا تو دیکھا جائے گا بولے, لیکن یہاں تو رسک لینا ہے پرسنل, جا کے وہ نہیں رکتا, دنوں دن رکتا نہیں, پھر تو اس کو روکتی اسلام سے. آپ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کتنا مطلب میس کر دیا اسلام کے اطراف میں, اور یہ سب روایتی چیزیں لا کے ہم نے. میں نے ایک لیکچر رکھا تھا, آپ نے اگر سنا ہوگا, حقیقی اسلام اور روایتی مسلم, تو میں نے بہت سارے ٹاپک کور کیا. حقیقی اسلام کیا اور روایتی مسلم کیا ہے. ہم لوگ روایتی مسلم ہیں, حقیقی اسلام بہت الگ, وہ ایک دم چمکدار روشن چیز ہے, یاد رکھ, جس پہ خواہ کہ ہم نے کپڑے ڈال کے کور ڈال کے اس پہ تھپے لگا دیا, وہ چمک ہم لوگ کرتے ہیں. اب کوئی نان مسلم سے لیں گا تو بولیں گے کیا مذہب ہے, کتاب کھولی نہیں چھوڑ سکتے, جانماز سے بیٹھے تو یہ مسئلہ, دھکے دھکے پہ تو دین ہاتھ سے جا رہا ہے یا تو پھر گناہ مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, ایک بہت وسیع دین ہے, بہت اوپننس ہے. میں نہیں کر اوپننس بولے تو کچھ بھی لمیٹیشنز کے ساتھ اوپننس جگہ باقی ہے. جو انسانیت چاہتی ہے کہ اتنی لمیٹیشن چھوٹ ان کو ملے دین پہ چلنے میں, وہ ساری سہولت اسلام دیتا ہے. ایک پاکیزہ, انتہائی فطری اور انتہائی ہیومن نیچر کے مطابق یہ دین ہے, کیونکہ بنانے والا ہمارا کریٹر ہے, اس لیے وہ جانتا ہے ہم کو کیا چیز کی ضرورت ہے, لہٰذا اس میں بڑی سہولت ہے. تو مسلمان تھوڑا اوپننس لائے, اپنے کسٹمز کو چیلنج کرے. ہر کسٹم غلط نہیں ہوتا, عبادت ہر رسم غلط نہیں جو دنیا میں چلتی ہے. چیلنج کرے کہ شریعت کے مطابق ہے, نہیں ہے تو چھوڑے. چلے تو دنیا بہت آسان ہے, دین بہت آسان. عید آ رہی, کپڑے نہیں تو بولے ہم بنا نہیں سکتے,
عید آ رہی ہے گھر میں لوگ عید اور رمضان کے لیے پریشان نہیں ہے، عیدی کو پیسہ کہاں سے جمع کریں کیونکہ سب رشتہ دار دیتے ہم غریب ہیں. کیا لگا یار کوئی عیدی کوئی رمضان کا حصہ ہے کیا، کوئی زکات کا حصہ ہے کیا، کوئی فرائض میں سے ہے کیا، کوئی سنت میں سے ہے کیا، کوئی واجبات میں سے ہے کیا ہے؟ ایک کسٹم ہے مسلمانوں کا، اچھی باتیں دینے میں، لیکن یہ اتنا ضروری نہیں کہ کوئی نہ رہ سکے تو بیچارہ رمضان کو حقیر سمجھے، رمضان میں پریشان ہو. نہیں نا، چیلنج کریں ان کسٹم اور تھوڑا سا ابھر کے نکلے اس سے تاکہ اسلام کی اوپننس نظر آئے جو صحابہ نے دنیا کو بتائی تھی. ہمیں جوک در جوک اس کے اندر آ گئی تھی، مطلب گروہ در گروہ ٹوٹ پڑے تھے. وہ اس کی خصوصیت تھی اس دین کی، چونکہ فطری تھا، اس کو اسی لیول پہ لے جانے کی کوشش کریں. یہودی دین اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں اور اپنے معاشرے میں تو کافی لڑکیاں ہیں، تو پھر کہاں تک بہتر ہے ان کی لڑکیوں سے؟ باہر سوال کا یہودی جو ہے دین اسلام کے اتنے دشمن ہیں اور خود مسلمانوں میں اتنی لڑکیاں جن کے نکاح کے مسائل ہیں، تو ان سے نکاح کرنا کہاں تک درست؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح یہ صرف مباح ہے. مباح کا معنی ہوتا ہے پرمیٹڈ ہے، اس لیے میں نے کہا یہ کرنا جائز ہے لیکن مستحب یا ریکمینڈڈ نہیں. مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہاں کرو، ایسا ریکمینڈڈ نہیں ہے، مستحب نہیں، لیکن ایک جائز. تو یہ جائز سچویشن کا جو فائدہ اٹھانا سکتا ہے خود کے لیے اور امت کو فائدہ دے سکتا ہے کی ضرورت ہے تو وہ لوگ کریں. لیکن عمومی طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی مسئلہ تھا. وہ کہتے تھے کہ تم یہود و نصارہ کی لڑکی شادی نہ کرو، تم ان سے شادی کرو گے بعد میں تم سے الگ ہو جائیں گی اور ہماری قوم ہمارے بچوں کو لے کے پھر وہ گرجا گھروں میں جائیں گی. مطلب بچے تو اس کے ساتھ چلے جائیں گے، بعد میں کوئی مسئلہ ہوگا تو ماں کافی ذمہ دار رہیں گی چھوٹے بچوں کی، پھر وہ سید کی طرف جائیں گے. لہٰذا آپ سخت ناپسند کرتے تھے بلکہ آپ ایسی شادیوں کو روکتے تھے. ریزن وہی تھا کہ امت میں آلریڈی عورتیں زیادہ ہیں، سمجھا، اور وہاں ضرورت نہیں تھی اس زمانے میں عربوں. لیکن چونکہ جائز ہے، چونکہ حلال ہے، چونکہ قرآن نے حکم دیا ہے، قیامت تک کے لیے اس کا جواز باقی ہے. قیامت تک کے لوگ زمین زمانہ حالات ماحول معاشرے کے اعتبار سے وہ کر سکتے ہیں. مطلب مستحب نہیں. جیسا آپ نے کہا لڑکیاں، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، سمجھ لڑکیاں آلریڈی اتنی زیادہ ہے، نان مسلم لڑکیاں مطلب آ رہی، وہ الگ مسئلہ ہے، طلاق شدہ کا مسئلہ ہے، بیواؤں کا مسئلہ آلریڈی امت کے پاس ہے. پھر ان سے نکاح حلال ہے بول کے ہم ان سے کریں گے تو ہماری قوم کمیونٹی کیا ہوں گے؟ صحیح بات ہے، تو نیچرل. بٹ وہ ساری چیزوں کے بعد بھی ہم اس کو حرام تو قرار نہیں دے سکتے، تو لہٰذا جواز ہے. تو میں بھی یہ کہوں گا مباح ہے لیکن مستحب نہیں ہے، جائز ہے، مطلب الاؤڈ ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے. تو لہٰذا زمین زمان حالات کے طور سے کوئی کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے.